آج میں لائی ہوں عشا گل کے ناول لبوں پہ ٹھہری دعا ہو تم کی 79 ایپیسوڈ 1 مہینے بعد۔ یہ تو غلط بات ہے بابا، آپ صرف ماما کو لے کر ڈنر پر چلے گئے، آپ ہی سے پوچھا تک نہیں، آپ ہی کو گھر اکیلا چھوڑ کے اور خود بیگم کو لیے ڈنر بھی کر رہے اور شاپنگ بھی۔ ایزل ویڈیو کال پہ اعجاز سے بات کرتی ان سے مذاق کر رہی تھی۔ تمہاری ماں کا موڈ بگڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ باہر گھما پھرا لاؤں، یہ آئیڈیا تمہاری بہن نے ہی دیا تھا اور کام بھی آیا۔ اب تمہاری ماں انم اور شائستہ کے ساتھ بیٹھی اپنی شاپنگ انہیں دکھا رہی ہے۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری ماں کے اندر کی لڑکی آج بھی زندہ ہے۔ خواتین کو بس شاپنگ مال میں چھوڑ دو، پھر برے سے برا موڈ بھی ان کا صحیح ہو جاتا ہے۔ میری پوری جیب خالی کروا دی اس نے، اور خود سے زیادہ تو تم سب کی شاپنگ کی ہے، بلکہ سب سے زیادہ آنے والے مہمان کی۔ جو بھی چیز دیکھتی کہتی اپنے نواسے نواسی کے لیے لے لوں، میں نے تو بچے کے لیے کچھ خریدا ہی نہیں۔ تم ہوتی تو دیکھتی کہ کیسے بچوں کی طرح خوش ہو کر بچے کی شاپنگ کر رہی تھی۔ اعجاز ابھی بھی کیمرہ ان تینوں کی طرف کیے ہوئے تھے اور ہیزل ان سب کو شاپنگ کا بکیرا ڈالے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی بات پہ ہیزل کی آنکھیں برائی تھی۔ جس بچے کو اس کا باپ بدنامی کے خوف سے دوسرے ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتا تھا، آج اسی بچے کو قبول کر کے کیسے خوشی سے اس کا ذکر کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہیزل؟ اس کی آنکھوں کا نم ہونا دیکھ کر انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، بس آپ سے یوں پہلے کی طرح باتیں کرتے ہوئے دل بھر آیا۔ اسے بچے کی وجہ بتانے سے گریز کیا کہ آپ کو یوں میری ہونے والی اولاد کے متعلق خوشی سے ذکر کرنا ہی مجھے خوشی کی آنسو رلا گیا۔ دل سے کہہ دو بیٹا کہ بھرانا بند کر دے، جتنا رونا تھا میرے روٹھنے پہ رو لیا، اب بس خوشی خوشی مجھ سے بات کیا کرو، کیونکہ میں اپنی بیٹی سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ انہوں نے محبت بھری نگاہوں سے اپنی بیٹی کے بھیگے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اب مجھ سے کبھی ناراض ہوئیے گا بھی مت، پہلے تو برداشت کر گئی، اب نہیں کر پاؤں گی بابا، اس نے روتے ہوئے گزارش کی۔ بابا کی جان، بابا اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، تم بس خوش رہا کرو، بس خوش۔ انہیں ایزل پہ لاڈ آیا تھا، کیسے بچوں کی طرح معصومیت بھرا منہ بناتے ہوئے ریکویسٹ کر رہی تھی وہ۔ اب رونا بند کرو شاباش، ورنہ میں بھی رو دوں گا۔ انہوں نے کیوٹ سی دھمکی لگائی تو ایزل نے جھٹ اپنے آنسو پونچھے۔ آپ روتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگیں گے بابا، وہ ہنستی ہوئی دانستہ بولی، پر تمہارے کان کھینچتا ہوا تو ضرور اچھا لگوں گا نا۔ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے آنکھیں دکھیں۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کیا کچھ لیا ماما نے، مجھے بھی تو دکھائیں۔ ویسے آپ نے بتایا نہیں کہ ماما کا موڈ کیوں آف تھا۔ ایزل کو بھی شاپنگ دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ اعجاز جو اسے شاپنگ دکھانے کو تھے، اس کے دوسرے سوال پر اٹھ کے ایک طرف چلے آئے۔ تمہیں انم نے بتایا نہیں؟ انہیں یہی تھا کہ انم نے بات پہنچا دی ہوگی۔ نہیں، اس نے ایک لفظی لا علمی ظاہر کی۔ دراصل تمہاری خالہ ماہرہ نے اپنے دیور کے بیٹے کا رشتہ مانگا ہے انم کے لیے۔ انہوں نے وجہ بتائی تو ایزل سوچ میں پڑی، کون سا دیور کون سا بیٹا، مگر پھر ساتھ ہی یاد آ گیا کیونکہ ایک ہی دیور تھا اور ایک ہی بیٹا تھا۔ ارے وہ، لیکن بابا ان کی تو مینٹل ہیلتھ ہی کافی ڈسٹرب رہتی ہے، خالہ نے ان کا رشتہ مانگا آپ ہی کے لیے، آخر کیوں؟ ایزل کو جان کر حیرت ہوئی کہ اس کی خالہ نے ایک اب نارمل انسان کے لیے رشتہ مانگا، اس کی اچھی خاصی سمجھدار باشعور بہن کا۔ اس نے اب نارمل کہنے سے گریز کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہاری خالہ کا ہو چکا ہے دماغ خراب۔ تمہاری ماں تو بھڑکی اٹھی، مجھے کہنے لگی کہ بار بار کہیں جا رہی تھی کہ لڑکا بہت کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، بہت پیارا ہے، بس تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے، مگر یہ بھی فائدہ ہی ہے انم، ایسے بندے کو قابو کر کے رکھے گی۔ اعجاز نادیہ کی باتیں دہرانے لگے۔ مجھے کہتی کہ میں کیوں کروں وہاں رشتہ، اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنی بیٹیوں کا کر لیتی، ان کے لیے تو عقل و شعور رکھنے والے بزنس مین ڈھونڈے، اور میری بیٹی کے لیے یہ پاگل ہی رہ گیا تھا۔ میں نے تو تمہاری ماں سے یہی کہا کہ جو باتیں تم مجھے بتا رہی ہو اپنی بہن کو سناتی، اس کے سامنے تو تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے، بس آپا آپا ہی کرتی رہ جاتی ہو۔ اعجاز کو کچھ نادیہ پہ بھی غصہ تھا کہ انکار کرنا تھا تو ڈنگے کی چوٹ پہ کرتے، بس اپنا خون جلاتی رہیں کہ میری بیٹی کے لیے پاگل ہی رہ گیا ہے کیا۔ بٹ بابا، ماما کو غصہ کیا صرف ان کے رشتے مانگنے پر تھا؟ خالہ نے کیا کوئی اور بات بھی کی ہے؟ پتہ نہیں، ایزل کو یوں محسوس ہوا ہے جیسے بات کچھ اور بھی ہے۔ نہیں بیٹا، بس یہی بات ہے۔ اعجاز نے جھوٹ بولا، وہ ایزل کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ اس کی خالہ نے اور بھی بہت غلط باتیں کی ہیں، کہ میں تو تم لوگوں کا بھلا کرنے ہی چلی تھی کہ بیٹی کا 3 بار رشتہ ختم ہو گیا، اب بھی مہینوں ہونے کے آئے ہیں، کوئی بیانے نہیں آتا، میں ہی کوئی رشتہ تلاش کر دوں، یہاں کر لیتی تو کوئی جھنجٹ ہی نہیں تھا، باہر آ کر عیش کرتی اور کوئی ساس کا بھی جھنجٹ نہیں، نوکر چاکر آگے پیچھے۔ مگر نادیہ کیوں ہاں کرتی؟ وہ نہیں چاہتی تھی ان کی بیٹی ساری زندگی ایک نفسیاتی انسان کو سنبھالتی خود بھی نفسیاتی ہو جائے۔ وہ پہلے ہی زخموں کی ماری تھی، مزید زخم وہ اس کی ایک پاگل انسان سے شادی کر کے نہیں دینا چاہتی تھی۔
نادیہ نے یہ باتیں صرف اعجاز کو بتائی تھیں، انم سے چھپائی تھیں۔ انم صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کی خالہ نے اس کا اپنے دیور کے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا ہے، مگر اعجاز اور نادیہ کی طرف سے انکار ہے۔ اعجاز ایزل کو یہ باتیں بتا کر اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اندر سے خود بھی دکھی تھے، سب سے زیادہ تو نادیہ، وہ تو ٹینشن لینے ہی بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اعجاز انہیں باہر لے کے کہ انہیں سمجھا سکیں کہ اللہ اچھا سبب لگائے گا۔ اچھا، ماما اور آپی سے کہیے گا پریشان نہ ہو، اللہ نے جب قسمت میں لکھا ہوگا تب کچھ ساتھی مل ہی جائے گا، اور قسمت میں یقیناً بہت اچھا ساتھ لکھا ہوگا۔ میں شاپنگ بعد میں دیکھوں گی، ابھی میں کال رکھتی ہوں، آگا آ گئے ہیں، انہیں کھانا دے دوں، آج تو لیٹ ہی ہو گئے۔ ایزل نے انہیں ماں اور بیٹی کو تسلی دینے کا کہا اور آغا فارس کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ دانستہ اپنے شوہر کا ان کے سامنے ذکر کیا کرتی تھی تاکہ انہیں دکھائے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کتنی خوش ہے، اور احساس دلائے کہ جب سب ان سے راضی ہو چکے ہیں تو وہ بھی راضی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا، دوبارہ ضرور کال کرنا۔ وہ آخر میں ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ دوبارہ ضرور کال کرنا، اور وہ کیا بھی کرتی تھی۔ ایزل نے چونکہ ویڈیو کال کی تھی، سو اعجاز کی نظر ایزل کے عقب میں نظر آتے آغا فارس پہ بھی پڑی، جو ٹائی ڈھیلی کرتے بیڈ پہ بیٹھتے، جوتے اتار رہے تھے، جو ٹائی تبھی لگاتے تھے جب کوٹ پہنتے تھے، ورنہ نہیں لگاتے تھے۔ ان کے بجے چہرے اور خوبرو وجود پہ نظر پڑی تو اعجاز کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس شخص کو اپنا بیٹا سمجھ کر پیار کیا تھا، بیٹے سے کم کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بہن کا اکلوتا اور ہونہار بیٹا تھا، اور انہیں بے حد عزیز تھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ مگر جب سے انہوں نے وہ حرکت کی تھی تب سے وہ ان کے دل سے اتر گئے تھے۔ مگر آج انہیں پھر اتنے عرصے بعد دیکھ کر اعجاز کا دل مرجھا سا گیا تھا۔ وہ تھکے ہارے آفس سے آتے تھے اور پھر بھی ان کی بیٹی کو بیٹھ کر 2 گھنٹے پڑھاتے تھے۔ صبح سے اپنے ساتھ ناشتہ کروا کر جاتے، لنچ میں بھی کال کر کے کھانے اور دوائیوں کا پوچھتے، واپس آ کر اسے اپنے ساتھ ڈنر کراتے، اس کے علاوہ بھی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے، کبھی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے اکتائے نہیں تھے۔ اور یہ سب اعجاز بھی جانتے تھے، تبھی انہیں اپنی بیٹی کی طرف سے مکمل سکون تھا کہ ان کا شوہر خود سے بھی بڑھ کر ان کی بیٹی کا خیال رکھتا ہے۔ اگر فارس سے ان کی ناراضگی کی اتنی بڑی وجہ نہ ہوتی تو وہ لازمی یہی دعا کرتے کہ ان کی دوسری بیٹی کو بھی بالکل فارس جیسا ہی پیار اور احساس کرنے والا شوہر ملے۔ اعجاز نے دیکھا کہ وہ شکل سے کافی زیادہ تھکے اور اکتائے ہوئے لگ رہے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ایزل کی طرف مسکرا کر محبت پاش نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ایسے شخص کی پھر بھلا کیوں نہ ان کی بیٹی قدر کرتی۔ اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو بیٹا، صرف تمہاری ہی نہیں، اس کی صحت بھی ضروری ہے۔ مرد صبح سے رات اپنی فیملی کے لیے کماتا ہے، اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ اب تو خیر سے تمہاری اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی ہے، اب تو ایک باپ کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری اور بھی ڈبل ہو جائے گی۔ اس عمر میں وہ اپنی محنت کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا دے گا کہ اس کی اولاد بڑی ہو کر کسی پریشانی سے نہ گزرے۔ ایزل کال کٹ کرنے والی تھی، مگر اعجاز کی یہ باتیں اسے روک گئیں۔ ان کے یہ الفاظ آغا فارس نے بھی سنے، چونکہ ویڈیو کال تھی سو فون سپیکر پہ تھا۔ آغا فارس کے چہرے پہ عرصے بعد ایسی مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اعجاز کے احساس کرنے پہ آئی تھی۔ انہیں تو لگا تھا کہ اعجاز انہیں اکثر بھلا چکی ہے، ان کے دل میں کوئی محبت نہیں بچی، مگر یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اعجاز کے لیے وہ آج بھی ان کے بیٹے تھے، اور ایک باپ اپنے بیٹے سے بھلے ہی کتنا ناراض تھے مگر اس کی فکر و احساس کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ آج انہیں یوں تھکا مرجھایا سا دیکھ کر اعجاز ایزل کو نصیحت کیے بنا نہ رہ سکے۔ میں نے بھی اتنی محنت تم دونوں کے لیے ہی کی ہے، میرے بیٹے ہوتے تو میری محنت بھی مزید بڑھ جاتی کہ بڑے ہو کر ان کے لیے آسانی رہے، انہیں میری جتنی محنت و مشقت نہ کرنی پڑے، ان کا باپ ان کا آدھے سے زیادہ کام کر جائے، ان کے لیے ایک ایسا بزنس کھڑا کر جائے کہ جس کی بنیادیں بہت مضبوط ہوں، انہیں اپنے باپ جتنی محنت نہ کرنی پڑے، مگر لوگ پھر بھی کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کا سوچ کے کمائی کو بڑھاوا دینے کی سوچ رکھتا ہے، اسی طرح اس کی اولاد بھی اپنی اولاد کے آرام کا سوچتی ہے، جس سے بڑا ہو کر ایک پہلے سے کھڑا پلیٹ فارم ملے جہاں اسے ازر نو مشقت نہ کرنی پڑے، بس اسے آگے تک لے کر چلتا رہے۔ یہ سلسلہ جہاں نسل در نسل چلتا رہتا ہے وہ یہ خاندان ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جبکہ جو اپنے باپ دادا کے بزنس کو اپنی حماقتوں اور کاہلی سے ٹھپ کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ نہ اپنا کچھ بناتے ہیں نہ اپنی اولاد کا۔ تمہارا شوہر صبح سے شام تمہارے لیے محنت کرتا ہے اور تم یہاں ماں کو فون کر کے اس کی برائیاں کر رہی ہوتی ہو، بہت بری بات ہے بیٹا۔ وہ بہت گڈ کی باتیں انہیں سمجھا رہے تھے، خاص کر ایزل کو۔ بابا میں خیال رکھتی ہوں ان کا، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ ایزل آج اندر سے بہت ہی خوش ہوئی تھی کہ اس کے باپ کو آغا فارس کا آج بھی خیال ہے، جبکہ آغا فارس تو رخ پھیرے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی صحیح کر رہے تھے۔ ان کے اتنے سے احساس پہ ہی ان کا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا تھا، ساری تھکن و اکتاہٹ انکا ہو کر رہ گئی تھی۔ گھر آتے ہی اپنے پیارے ماموں جان کی احساس بھری آواز جو سماعتوں سے ٹکرا چکی تھی،
جی مامو جان، آپ کی بیٹی میرا بہت خیال رکھتی ہے، انفیکٹ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، نہ صرف ایک دوسرے کا بلکہ اس سے قبل کہ اعجاز آغا فارس سے بات کرنے کی بجائے جلدی سے ناراضگی سے کال کٹ کرتے، آغا فارس بول اٹھے۔ وہ چاہ کر بھی کال ڈسکنیکٹ نہ کر پائے۔ آغا فارس ایزل کی طرف شوق نگاہوں سے دیکھتے رکے۔ ایزل نے جواباً گھور کر انہیں دیکھا کہ شرم کریں اور چپ رہیں، بلکہ آپ کی چٹکو کا بھی آپ فکر نہ کیا کریں، ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ بس اپنا خیال رکھیں اور ہمارا خیال رکھتے ہوئے ہمیں بھی معاف کرنے کا سوچیں۔ اور جو کچھ اور کہنے کو تھے، ایزل کی گھوریوں پہ الفاظ بدل گئے، جبکہ ان کی آخری گزارش پہ اعجاز کی طرح ایزل بھی لبستہ ہو گئی اور امید سے اعجاز کی طرف دیکھنے لگی۔ ہمیں سے ان کی مراد اپنی معافی تھی، مگر انہوں نے مجھے معاف کرنے کا سوچنے کی بجائے دانستہ ہمیں کہا۔ شاید سیدھا سیدھا اپنی بات کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اچھی بات ہے، میں اب فون رکھتا ہوں، دیکھوں کہ یہ خواتین کون سی باتیں اور شاپنگ دیکھ رہی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ جواب میں بس 3 لفظ بولے، وہ بھی ایزل کو دیکھ کر، اور پھر بات بدلتے فون کٹ گئے۔ مامو جان، آپ کی بیٹی میرا بہت خیال رکھتی ہے، انفیکٹ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، نہ صرف ایک دوسرے کا بلکہ آپ کی چھٹکو کا بھی، آپ فکر نہ کیا کریں، ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ بس اپنا خیال رکھیں اور ہمارا خیال رکھتے ہوئے ہمیں بھی معاف کرنے کی سوچیں۔ اعجاز وہیں موبائل ہاتھ میں لی کھڑے آغا فارس کے الفاظ سن رہے تھے جو سماعتوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ وہ کیسے معاف کر دیتے اپنی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے والے شخص کو؟ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کا حشر کر دیتے۔ وہ اپنے تھے تبھی اعجاز نے ان کا لحاظ کیا، بلکہ لحاظ بھی ہاسپٹل کی وجہ سے کیا، ورنہ کوئی اور مقام ہوتا تو وہ صرف تھپڑوں تک محدود ہرگز نہ رہتے، بلکہ آپ کی چٹکو کا بھی۔ آغا فارس کی سبھی باتوں کے ساتھ انہیں ان کی یہ بات بھی یاد آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو چھٹکو کا بھی خیال رکھتی ہے۔ تو کیا میرا نواسہ آنے والا ہے؟ اس لفظ سے انہوں نے یہی اندازہ لگایا، اور پھر چہرے پہ خوشی کے رنگ بکھر گئے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ان کی خوشی ڈبل ہوتی۔ ان کی بڑی مراد تھی کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹا بھی ہوتا، زیادہ نادیہ کی تھی، مگر دل میں خواہش کبھی کبھی ان کی بھی آتی تھی، پر خدا نے دونوں بار بیٹیاں دی، اور تیسری بار کوئی خوشی کی خبر سننے کو ملی ہی نہ۔ بیٹا نہ صحیح، مگر نواسے کی صورت میں کوئی لڑکا ان کے گھر میں آئے گا، یہ ان کے لیے ڈبل خوشی کا سبب تھا۔ مگر یہ بات وہ کسی کو بتانے نہیں والے تھے کہ سب خوش ہو جاتے، مگر بعد میں اگر بیٹی ہو جاتی تو کہیں نہ کہیں دل دکھتا بھی، کیونکہ سوچو کہ برعکس جو ہو جاتا۔ یہ ایک فطرتی سی بات تھی۔ ارے بھائی، یہ کون سی شاپنگ اور باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ باتیں تو چلو ٹھیک ہیں کہ جب 3 خواتین بیٹھی ہوں تو نان سٹاپ چلتی ہیں، مگر شاپنگ تو میں نے اتنی نہیں کروائی تھی جو ختم ہی نہ ہوتی۔ ان کی مسلسل جاری باتوں اور شاپنگ کو نشانہ بناتے ہوئے ان کی طرف آتے پوچھنے لگے۔ اب شاپنگ نہیں دیکھی جا رہی، بلکہ شاپنگ پہ تبصرے ہو رہے ہیں، اور میں خاموش سامع ہوں بابا۔ انم نے بتایا کہ وہ ان دونوں پاتونی خواتین کے ساتھ شامل نہیں، کیونکہ میری بیٹی سمجھدار ہے۔ وہ بہن اور بیوی کو تنگ کرنے کی خاطر بولے تو ہم دونوں کیا کم عقل ہیں؟ سوال توقع کے مطابق نادیہ کی طرف سے ہے، تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں بیگم۔ وہ شرارت سے بولے تو شائستہ مسکرا دی اس نوک جھوک پہ، جبکہ انم گمسم بیٹھی تھی، جو تب سے ہی بس چپ بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اور شاپنگ کو بھی غیر دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ وجہ حارث اور ماہرہ خالہ تھی۔ آپ نے تو جیسے سمجھداری کی ڈگری لے رکھی ہے، وہ برا مناتی بولی۔ خیر یہ بتائیں کہ ایزل کیا کہہ رہی تھی؟ میری بات نہیں کروائی اس سے؟ نادیہ نے اس مذاق کو یہیں روکا اور ایزل کیا پوچھا جس سے انہوں نے بات کرنی تھی۔ اس کا شوہر آ گیا تھا تو اس نے اپنے باپ کو بھی فارغ کرا دیا، تم سے بھلا کیوں کر بات کرتی؟ وہ ہلکا پھلکا طنز کرنے لگے۔ تو اس کا شوہر اسے تم لوگوں سے بات کرنے سے منع تھوڑی نہ کرتا ہے، شائستہ بیٹے کے حق میں بولی، مگر اس کی بیوی اسے پہلے نمبر پہ رکھتی ہے اور ہمیں دوسرے۔ اعجاز نے وجہ بتائی طنز کی۔ تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تمہاری بیوی بھی تو تمہیں سب سے آگے رکھتی ہے۔ انم اور نادیہ خاموش تھیں، اب شائستہ بول رہی تھی کیونکہ بات ان کے بیٹے کی ہو رہی تھی۔ ماں بیٹی کو کمپیئر مت کرو شائستہ، نادیہ نے میرے ساتھ 31 سال گزارے ہیں، اور اتنے سالوں میں میاں بیوی کا رشتہ ہر رشتے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ انہیں ان کا آغا فارس کی سائڈ لینا شاید ناگوار گزر رہا تھا۔ تو تمہاری بیٹی نے بھی اس کے ساتھ 18 سال گزارے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ۔ تمہارا اور نادیہ کا رشتہ تو اتنے سالوں کے ساتھ کے سبب مضبوط ہے، جبکہ ان کا رشتہ تو شروعات سے ہی پختہ تھا۔ اب تو اس رشتے میں مزید پختگی آئی ہے۔ جو سمجھداری ہم لوگ ایزل میں چاہتے تھے وہ بنا ہمارے سمجھائے ہی ہمیں اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ اپنے گھر اور رشتے کو بہت خوش اسلوبی سے لے کر چل رہی ہے۔ مجھے فخر ہے اس پہ اور اپنے بیٹے پہ بھی، جس نے اسے وہ مقام اور اہمیت دی کہ جس کے بدلے میں ایزل اسے سب سے آگے رکھ سکے۔ آپ کے ڈھکے چھپے نہیں بلکہ واضح لفظوں میں شائستہ نے اپنے بیٹے کی حمایت کی۔ اس سب کے باوجود
اب اگر میرا بیٹا اس کا شوہر ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دانستہ یہ بات بولیں کہ اعجاز پہلو بدل کر رہ گئے، یعنی اعجاز کو اعتراض ہی یہی تھا کہ شائستہ کا بیٹا ان کی بیٹی کا شوہر ہے۔ پپو چھوڑے نا، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ ماما لائیں، میں یہ سارا سامان اندر رکھا ہوں اور آپ سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کھانے کے بعد کسی نے چائے نہیں پی تھی، سو انم اس موضوع کو یہیں روکنے اور خود ان کے بیچ سے اٹھ کر ایک الگ گوشہ پانے کی خاطر چائے کا بہانہ لیے اٹھنے لگے۔ سارے بیگز اٹھا کر نادیہ کے کمرے میں رکھے اور کچن میں چل گئے۔ چولہے پہ دودھ رکھا اور گرم کرنے لگی۔ وہ قہوہ بنا کر اس میں دودھ نہیں ڈالتے تھے، انہیں خالی دودھ والی گاڑی چائے پینے کی عادت تھی۔ وہ سب کے بیچ سے اٹھ کر اسی لیے آئی تھی کہ سب کے بیچ بیٹھ کر بھی وہ خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اسے نادیہ کی شائستہ سے کئی باتیں یاد آنے لگی جو اس نے دروازے پہ کھڑے ہو کے سنی تھی۔ جو بھی سوچ کر مانگا ہو رشتہ، مگر میں نے تو صاف انکار کر دیا۔ شائستہ، تم نے دیکھا ہے نا اس لڑکے کو؟ ارے اسے جب دورہ پڑتا ہے تو کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا، کیسے دیوانوں کی طرح اٹھا اٹھا کر چیزیں پٹکتا ہے۔ یاد ہے اپنے کیئر ٹیکر کا ایسے ہی سر پھاڑ دیا تھا اس نے۔ اس کی بھلا شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ آپا، وہ بیچارہ تو چل پھر بھی نہیں سکتا، نہ صرف ذہنی طور پہ بیمار ہے بلکہ ٹانگوں سے معذور بھی ہے۔ میرا تو اسے دیکھ کر جی کٹتا ہے، مگر اپنی بیٹی کو اسے سنبھالتا دیکھ اور بھی کٹتا رہے گا۔ میں تو اپنی بیٹی کبھی نہ دوں انہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی بتانے لگی، جبکہ انم کے دل پہ گھونسا بجا کہ اب کیا اس کے لیے ایسے ہی رشتے رہ گئے ہیں؟ کیا کوئی نارمل انسان نہیں لکھا اس کی زندگی میں؟ وہ پاگل ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ مجھے تو ترس آتا ہے اس بیچارے بچے پہ۔ ماں باپ کے لیے بھی آزمائش ہے، مگر شائستہ، ایک ماں کا دل کیسے مان جائے ایسے انسان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے؟ میری بچے پہلے ہی دکھوں کی ماری ہے، میں اسے مزید دکھ کیوں کر لگاؤں؟ اس کے بھی کوئی خواب ہوں گے، ارمان ہوں گے۔ نادیہ انم کے دل کا سوچتی بولی، جبکہ انم کا دل تو یہ سب جان کے لہو لہان ہو رہا تھا۔ ماہرہ کو ویسے شرم نہ آئی رشتے کا سوچتے ہوئے بھی۔ خالہ تو بھانجیوں سے اتنا پیار کرتی ہیں اپنے بچوں کی طرح، مگر یہ انوکھی خالہ ہے جو کسی مطلب کے تحت اپنی بھانجی کو پاگل شخص کے پلے باندھنے کی خواہش کا اظہار کر رہی تھی۔ اب نصرت بھی تو ہے، کتنی احساس مند ہے، کتنا پیار کرتی ہے ایزل اور انم سے۔ شائستہ نے نصرت کی مثال دی۔ آپا تو شروع سے ہی ایسی ہیں شائستہ، اور پیار تو انہیں صرف اپنی اولاد سے ہی ہے، بلکہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی فائدہ ہی دیکھا ہے انہوں نے۔ وہیں رشتے جوڑے جہاں سے فائدہ حاصل ہو۔ نصرت ماہرہ جیسی نہیں ہے، وہ سب کا شروع سے ہی بہت احساس کرتی ہے۔ میری انم اور ایزل پہ اپنے بچوں کی طرح ہی جان چھڑکتی ہے۔ نصرت سے یاد آیا، میرا کچھ دنوں سے کافی دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس سے ہو کے آؤں۔ اس کی طبیعت بھی آج کل سست ہے، ورنہ کہہ رہی تھی کہ آپا میں خود آ جاتی۔ اس کا بچوں سے ملنے کو بھی بہت دل چاہ رہا تھا، خاص کر ایزل سے۔ اس کی فارغ سے نکاح کا سن کر پہلے تو شوق میں آ گئی، پھر گلہ کرنے لگی کہ بتایا کیوں نہیں اور نہ ہی بلایا۔ میں نے کہا بس بچوں کی مرضی اور خوشی تھی تو نکاح کر دیا، جب شادی کریں گے تو سب کو بلائیں گے۔ اب آپ اور میں کچھ دن تک چکر نہ لگائیں اس کے پاس۔ انہوں نے شائستہ سے بھی ساتھ چلنے کا کہا۔ نصرت سے اکثر ہوتی رہتی تھی نادیہ کی بات، مگر وہ چاہ کر بھی ایزل اور آغا فارس کے نکاح کے بارے میں بتا نہیں پاتی تھی۔ مگر جب اعجاز نے اپنی ناراضگی ختم کی اور ایک بہت بڑا تکلیف کا مرحلہ سر ہوا تو نادیہ بھی پرسکون ہو گئی، اور کچھ روز قبل آنے والی نصرت کی کال پہ انہیں ایزل کے آغا فارس سے نکاح کا بتا دیا، کیونکہ نصرت نے سوال کیا تھا کہ انم کی شادی کب کر رہی ہو؟ ایزل کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے کوئی خبر ہی نہیں۔ انم کے نکاح پہ وہ نہیں آئی تھی، مہندی کی بجائے انہیں اگلے دن بارات پہ آنا تھا۔ ہاں، ان کی بیٹی اور بیٹا اپنی بیگم سمیت ضرور آئے تھے اور گھر جا کر یہی اطلاع دی کہ نکاح نہیں ہو سکا، ایزل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ نصرت اب آئی تھی، ایزل سے ہاسپٹل میں گھنٹے ڈیڑھ کی ملاقات کی اور پھر چلی گئی کہ ان کے گھر سے فون آ گیا تھا کہ ان کی بہو رانی سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ وہ خیر سے امید سے تھی تو پریشانی بن گئی، اور وہ ایزل کو پیار کرتی اسے دعائیں دیتی جلد ہی چلی گئی۔ مگر اب ان کا ایزل سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، پر اپنی طبیعت ایسی تھی کہ سفر کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ تبھی نادیہ نے ان کے پاس جانے کا ارادہ باندھا۔ ہاں چلی چلوں گی میں بھی، اس کی بیٹی کی شادی پہ بھی نہیں گئی تھی، بہو بھی دیکھ آؤں گی اس کی۔ شائستہ نے حامی بھری، جبکہ دروازے پہ کھڑی انم جو کام سے آئی تھی پلٹ گئی، اور تب سے اب تک وہ ماں اور پپھو کی باتوں کو سوچ سوچ کے ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اس کے لیے اس کی خالہ نے اپنے دیور کی نارمل بیٹی کا رشتہ ڈالا ہے۔ اسے جب دورہ پڑتا ہے تو کسی کے قابو میں ہی نہیں آتا، کیسے دیوانوں کی طرح اٹھا کر چیزیں پٹکتا ہے۔ یاد ہے اپنے کیئر ٹیکر کا ایسے ہی سر پھاڑ دیا تھا اس نے۔ اس کی بھلا شادی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ آپا، وہ بیچارہ تو چل پھر بھی نہیں سکتا، نہ صرف ذہنی طور پہ بیمار ہے بلکہ ٹانگوں سے بھی معذور ہے۔ انم بھی ساختہ جھرجھری بھر کے رہ گئی۔ میں اسے مزید دکھ کیوں کر لگاؤں؟ اس کے بھی کوئی خواب ہوں گے، ارمان ہوں گے۔ خواب، خواہشیں اور ارمان کتنے تکلیف دہ الفاظ ہیں نا، خاص کر تب جب ان سے قبل میرے کا اضافہ کر دیا جائے۔ وہ شلف سے ٹیک لگائے تکلیف سے گویا ہوئی
میرے خواب، خواہشیں اور ارمان تو میری آنکھوں اور دل سے بری طرح نوچی جا چکی ہیں، نظر لگ چکی ہے میرے خوابوں کو۔ شاید کوئی نہیں آئے گا میری زندگی میں ایسا جو صرف میرے لیے بنا ہو، جو میرا ساتھ دے، مجھ سے پیار کرے، مجھے سمجھے، میرا احساس کرے اور ہر حال میں میرے ساتھ رہے۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کوئی ایسا آنا چاہیے، مگر کون؟ اس کون پہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار حارث کا چہرہ جگمگا اٹھا تھا۔ آج کتنے دن ہو گئے تھے اسے حارث سے بات کیے، اسے اپنی باتیں سنے۔ شاید 1.5 ہفتہ یا 2 ہفتے، شاید 14 دن، ہاں 2 ہفتے ہی۔ اس کا دل مرجھا رہا تھا اور آنکھوں میں نمی تو پہلے سے ہی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ اس کے خیالوں میں گم تھی جب کچھ گرم گرم اسے اپنے ہاتھ پہ محسوس ہوا۔ بے اختیار اسے جلن کا احساس جگا اور اس کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ اسے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر جھٹکا، کیونکہ وہ چائے تھی جو ابل کر چولہے اور شیلف کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ کو بھی بھر چکی تھی۔ او خدایا! اس نے جلدی سے چولہا بند کیا اور اپنا ہاتھ پانی کے نیچے کیا۔ پانی بہہ کر اس کے ہاتھ کو بھگوئے جا رہا تھا اور اس کو سکون دیتا جا رہا تھا۔ سوچوں میں گم، اسے تو دھیان ہی نہیں رہا تھا کہ وہ تو چولہے پہ چائے چڑھائی کھڑی ہے۔ آدھی چائے تو ابل کر پین سے باہر نکل کے سایہ ہو چکی تھی۔ انم تکلیف کے باوجود بھی پانی سے ہاتھ کھینچتی چائے کی طرف آئی کہ سب کب سے منتظر بیٹھے ہوں گے۔ اس نے کچھ دودھ مزید ڈالا اور پتی ڈالے بکھیرا صاف کرنے لگی۔ صاف کرنے کے بعد اب کی دھیان سے کھڑی ہوگی۔ ہاتھ کی جلن کو نظر انداز کیے 2 منٹ بعد ہی وہ اب کے پھر سے حارث کے خیالوں میں کھو چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح روز اس سے بات نہیں کرتا تھا، بلکہ رابطہ تو اس نے پہلے ہی مختصر کر دیا تھا۔ یوں تو وہ بات نہیں کرتا تھا، اور جب کرتا تھا تو یوں کرتا تھا جیسے ان کے بیچ فاصلے کبھی آئے ہی نہ ہو۔ جب اس سے بات ہوتی تو 4 دن بہت سکون کی گزرتے، مگر جب دن پہ دن مزید گزر جاتے مگر اس کی کال یا میسج نہ آتا تو دل بے چین ہونے لگ جاتا۔ اور اب بھی ایسا ہی تھا۔ 4 دن خوشی کے آتے ہیں اور پھر سے اداسی چھا جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ وہ آزردی کی سے ایک ٹھنڈی آہ بھرتی بولی۔ وہ مہینہ قبل ہوئی حارث سے باتیں یاد کرنے لگی۔ مہینہ قبل اس کی بات تب ہوئی تھی جب اس کی کال کرنے پہ اگلے روز جا کر حارث نے کال بیک کی تھی۔ اس نے پوچھا تھا کہ تم کیوں کال کر رہی تھی؟ انم، تم نے کل کال کی تھی؟ سوری، کل میں سویا ہوا تھا، کافی جلدی سو گیا تھا، سو کال کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ اس سے بر وقت کال بیک کرنے کی معذرت کی۔ ہاں، وہ دراصل مجھے آپ کو ایک گڈ نیوز سنانی تھی۔ وہ جو کل تک مرجھائی ہوئی تھی، اس کے کال نہ اٹھانے پہ اب اس کے کال بیک کرنے پہ وہ تو خوش ہو گئی تھی۔ کیسی گڈ نیوز؟ جہاں تک مجھے یاد ہے تو تم نے آخری بار پہلی گڈ نیوز جاب لگنے کی سنائی تھی۔ انم کے منہ سے لفظ گڈ نیوز سن کے وہ اندازہ نہ کر پایا کہ نیوز کیا ہوگی۔ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا، سنیں گے تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے؟ اسے 100% یقین تھا۔ ارے بھائی، ایسی بھی کون سی خوشخبری ہے جسے سن کر میری خوشی بھی چھلک پڑے گی؟ وہ جاننے کا منتظر تھا۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں اپنے روم میں کرسی پہ موجود اسے دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ چیزین کی وجہ سے جو موڈ رات کچھ آف تھا، وہ انم کی آواز سن کے کافی اچھا ہو گیا تھا اور امید کر رہا تھا اس کی گڈ نیوز سن کے اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ وہ گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ نیوز بریک کرنے کے لیے سرپرائزنگ انداز اپناتی بولی، مزید تجسس پیدا کیا کہ حارث نے متجسس لہجے میں پوچھا کہ بابا نے ایزل سے اپنی ناراضگی ختم کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک دم سے اونچا سا بولی کہ کرسی جلاتا حارث کا وجود وہیں ٹھہرا۔ کیا واقعی؟ وہ ایک دم سے خوش ہوتا پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، بابا نے نہ صرف ایزل کو معاف کر دیا ہے بلکہ گھر کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے ہیں، اس نے چہکتے ہوئے مزید بتایا۔ I told you انم، I already told you۔ حارث نے اسے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، نہ صرف اسے بلکہ آغا فارس اور ایزل کو بھی یہی کہتا آیا تھا۔ آپ ٹھیک کہتے تھے حارث، کوئی باپ اپنی اولاد سے زیادہ دیر ناراض رہ ہی نہیں سکتا۔ کبھی نہ کبھی دل کی تڑپ اسے اپنے فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور کر ہی دیتی ہے، اور بابا کا دل بھی اب ان کے اختیار سے باہر ہوتا گیا اور وہ مزید اس ناراضگی کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ مگر مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے بھی اس روز ان سے کچھ نہ کچھ لازمی کہا تھا؟ آپ نے سمجھایا تھا کیا انہیں؟ انم کو شک تھا کہ شاید حارث نے اس روز انہیں سمجھایا ہو۔ میں نے تو بس گزرتے وقت کی اہمیت کا احساس دلانا چاہا تھا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے بلا وجہ کی ناراضگیوں میں۔ آج تو وہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کل کو پچھتائیں۔ اب تو میں بھول بھی گیا کہ میں نے مزید کیا کیا باتیں کی تھی، مگر انکل کافی ڈسٹرب ہو گئے تھے ان باتوں کے بعد، یہ میں نے محسوس کیا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ وقت ہی انہیں احساس دلا گیا ہو۔ خیر، اب تو مجھے تھینکس بول کر شرمندہ مت کرنا۔ آخر میں وہ شرارت سے گویا ہوا۔ آپ کو تو میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے حارث۔ آپ نے کہاں کہاں ہمارا ساتھ نہیں دیا، چاہے وہ ایزل کا جسمانی علاج ہو، چاہے میرا دماغی علاج، یا پھر بابا کا روحانی علاج۔ آپ نے سارے علاج اتنے بخوبی کیے کہ سبھی ٹھیک ہو گئے۔ وہ تہہ دل سے اس کی مشکور تھی۔ انم، میں نے تو ڈاکٹر ہونے کے ناطے اپنی ڈیوٹی ہی نبھائی ہے، ہاں، مگر تم سب کے لیے میرا یہ کام ڈیوٹی کم اور احساس زیادہ ہے۔ تم سب میرے اپنے ہو اور اپنوں کے لیے کچھ کرنے پہ شکریہ کیسا وصول کرنا۔ اس نے شکریہ وصول کرنے سے انکار کیا۔ آپ خوش ہیں نا حارث؟ انم نے پوچھا۔
اس وقت جتنی تم خوش ہو تمہارے جتنا تو نہیں ہو سکتا، مگر بہت زیادہ خوش ہوں یہ ضرور کہوں گا، اور ویسے بھی اب تو میرے دوست کا بھی چانس بن جائے گا۔ اس نے اپنی خوشی ظاہر کی اور امید بھی کہ اب آغا فارس کو معافی ملنے کا بھی وقت قریب ہے۔ یہی بات میں بھی سوچ رہی تھی کہ پہلے تو انہیں ایزل کا خیال رہتا تھا، ان کی سوچیں بس ایزل کے متعلق ہی ہوتی تھی، مگر اب تو وہ اسے معاف کر کے خود کو ان سوچوں سے آزاد کر چکی ہیں۔ اب بابا کی سوچیں فارس کے متعلق ہوا کریں گی۔ انم نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اب تو میری یہ بات بھی لکھ کے رکھ لو کہ وہ دن بھی دور نہیں جب انکل خود آگے بڑھ کر آغا فارس کو گلے سے لگائیں گے۔ اس نے پہلے کی طرح اب بھی پیشن گوئی کی۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا نا وہ، کیونکہ تب ایزل بھی اس گھر کا دروازہ پار کرے گی۔ میں تو بہت منتظر ہوں اس دن کی، وہ پرجوشی سے بولی۔ اس کے بعد کچھ دیر مزید ان کی بات ہوتی رہی اور پھر کال حارث کی طرف سے ہی کٹ کی گئی۔ شاید کوئی اس کے روم میں آیا تھا، انم نہیں جانتی تھی، مگر وہ اس کی بیوی تھی۔ ایک بار پھر سے ایک تیز آواز ابھری تو وہ چونکے ہوش میں دیکھا تو سامنے منہ تک آتی چائے تھوڑی سی ابل چکی تھی۔ یہ دوسری بات جب چائے ابل کر چولہے اور شیلف پہ بہتی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اف، کیا مصیبت ہے! وہ جھنجھلاتی ہوئی چولہا بند کرتی پھر سے سب کچھ صاف کرنے لگی۔ چائے اب کی بار تھوڑی سی ہی ابلی تھی، اس نے کپوں میں ڈالی اور لانچ میں چلی آئی۔ آگا ایزل نے یاسیت سے آغا فارس کو دیکھا، کیونکہ اس کی امید ابھی بھی امید ہی رہی تھی، بھرنے آئی تھی۔ انہوں نے آج میرا احساس کیا، میرے لیے یہی بہت ہے ایزل، اور ویسے بھی اکثر معاملات آہستہ آہستہ ہی بہتری کی طرف آتے ہیں، نہ کہ ایک دم سے۔ آغا فارس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، کیا ہوا جو ابھی معافی نہیں ملی؟ احساس مل گیا ہے، یہی کافی ہے۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا بتانے والے تھے آپ بابا کو؟ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ ایزل موبائل وہیں رکھتی ان کے پاس چلی گئی۔ بتا تو میں چکا ہوں، اب اگر انہوں نے غور کیا تو جان جائیں گے کہ… وہ پھر سے جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ابھی کنفرم نہیں ہے، ابھی صرف اندازہ ہے، وہ بھی ڈاکٹر نے واضح لفظوں میں کہا تھا کہ آپ کے پرزور اصرار پہ بتا رہی ہوں، مگر ابھی مکمل طور پہ کنفرم نہیں ہے۔ 1-2 مہینے تک ممکن ہے واضح معلوم ہو جائے گا، مگر میں نے تو آپ کے لیے پوچھ لیا، ورنہ مجھے نہیں جاننا بیٹا ہے یا بیٹی، جو بھی ہو بس آپ جیسا ہو۔ ایزل کو 6واں مہینہ لگ چکا تھا اور کل وہ اپنا منتھلی چیک اپ کروا کے آ رہی تھی۔ اس نے یوں ہی ڈاکٹر سارا سے اصرار کر کے پوچھا، جس پہ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں بتاتے، مگر چونکہ ایزل ان کے لیے بالکل چھوٹی اور پیاری بہنوں کی طرح تھی، اس کے اصرار پہ ڈاکٹر سارا کو بتانا پڑا۔ مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ انہیں خوش فہم نہیں کر رہی، وہ ابھی الٹرا ساؤنڈ سے جو اندازہ لگا پائی ہیں وہی بتا رہی، ہو سکتا ہے جینڈر اس سے اپوزٹ ہو۔ اگر اتنا ہی اشتراک ہے تو 2 منتھ بعد دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، تب کلیئرٹی آ جائے گی۔ ڈاکٹر نے تو کہا ہی ہے، مگر میرا دل بھی یہی کہتا ہے کہ جونیئر فارس آنے والا ہے، وہ اشتیاق سے بولے۔ یہ اللہ کے کام ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جونیئر ایزل آ جائے، وہ ٹھینگا دکھاتی بولے۔ مجھے تو وہ بھی دل و جان سے قبول ہے، اچھا ہے نا کہ میرے پاس 2 ایزل ہو جائیں گی، کبھی اسے پیار کروں گا کبھی اسے، میری 2 ڈالز۔ وہ شرارت سے بولے اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ تو بس چھوٹی ڈول سے ہی پیار کریں گے، مجھے تو بھول ہی جائیں گے، ہے نا؟ اس سے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا۔ چھوٹی ڈول سے تھوڑا پیار کروں گا اور بڑی ڈول سے زیادہ پیار کروں گا، اب خوش؟ وہ اسے خوش کرنے کو بولے۔ دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی پتہ نہیں ڈول آئے گی یا پرنس۔ اب چھوڑے مجھے، اٹھ کے فریش ہوں، میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ کب سے بھوک لگ رہی تھی اور کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آج اتنی لیٹ کیوں آئے؟ 9 بج رہے تھے اور ایزل کو 7 بجے کی بھوک ستا رہی تھی۔ تمہیں بھوک لگ رہی تھی تو تم کھانا کھا لیتی، اور یہ کیا کہ تمہیں میرا انتظار صرف اس لیے تھا کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی؟ ویسے میری یاد نہیں آتی کیا؟ ویسے دل نہیں کرتا کہ میں جلدی آ جایا کروں؟ وہ شکوہ کن انداز میں گویا ہوئے۔ میں نے آپ سے یہ سوال بھی کیا ہے کہ آج اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں، اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ایزل نے ان کے شکوے کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ زیادہ دیر کب ہوئی ہے؟ 9 ہی بجے ہیں۔ دراصل کچھ کام پینڈنگ پہ رکھا تھا، سوچا آج مکمل کر کے ہی جاؤں۔ جب مکمل ہوا تو دیکھا 9 بج رہے ہیں، بس پھر گھر کو دوڑ لگا دی کہ مزید لیٹ ہوا تو بیگم کا منہ ہی نہ بن جائے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے وجہ بتائی۔ بیگم کے موڈ کی پرواہ تھی یا بیگم کی کلاس لینے کی؟ 9 بجنے والے تھے تو آپ نے سوچا کہ آج کی کلاس کہیں مس نہ ہو جائے۔ کلاس کے آڑ میں ایزل کو بلا وجہ ڈانٹنے ڈپٹنے کا کہیں موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے، وہ مشکوک انداز میں بولے۔ خوب سمجھنے لگی ہو مجھے، وہ اسے تنگ کرنے کو دانستہ اس کے اندازے کو صحیح قرار دینے لگے۔ ہاں، آپ کو تو واقعی بس موقع چاہیے ہوتا ہے مجھے باتیں سنانے کا، اس سے اچھا تھا آپ 2 گھنٹے مزید لیٹ آ جاتے، کم از کم کلاس ٹائمنگ تو آف ہو جاتی۔ وہ روحانی سی ہو کر بڑبڑائی۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، میں تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنے تھوڑی نہ آیا ہوں، میں تو بس اپنی ایزل سے مزید دور نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے بھاگا چلایا۔ اتنے گھنٹے تمہارے بغیر گزارنا بہت مشکل کام ہے میرے لیے۔ وہ جلدی سے اس کی ناراضگی ختم کرنے کو بولے۔
हाँ, तभी आज सुबह से कोई एक कॉल तक नहीं की। उसने एक और शिकवा उठाया। जान, बता तो रहा हूँ कि पेंडिंग पे पड़ा सारा काम आज मुकम्मल करने में मसरूफ रहा। तुम्हें मैसेज तो किया था तुम्हें मैसेज तो किया था ना मैंने। उन्होंने उसे अपना मैसेज याद दिलाया, जिसमें उन्होंने आई मिस यू जानम लिखकर सेंड किया था। एक मैसेज से क्या बनता है मेरा, एक कॉल भी तो आनी चाहिए थी ना। उसने हुक्माना अंदाज में कहा। कल से पक्का आया करेगी, कोई नागा नहीं, सॉरी। उन्होंने माजरत खवा अंदाज में कहा। नागा करें तो सही, जिस दिन कॉल नहीं करेंगे उस दिन मेरा भी आपसे बात करने पे नागा होगा, ये याद रखिएगा। एजल ने नाराजगी की धमकी लगाई। याद रखूंगा, अब तो बस यही याद रखूंगा। अब तुम उठो और खाना लगवाओ। अब बातों में लगकर अपनी भूख भूल गई क्या। उन्होंने उसे गोद से उठाया। मेरी भूख नहीं, आपकी औलाद की भूख। भूख की औलाद, भूख खुद को लगी होती है और बाप के आगे बदनाम मुझे किया होता है। वो बड़बड़ाहट से बोली। कितनी बार कहा है एजल, मेरी औलाद को भूखा मत कहा करो, मगर तुम्हारे ऊपर मेरी बात का कोई असर ही नहीं होता। वो उसे घूर कर बोले। उसकी बड़बड़ाहट वो सुन चुके थे। हाँ, तो सच ही कहती हूँ, आपको तकलीफ किस बात की होती है। अभी से उसके पीछे मुझसे लड़ते हैं, जब आ जाएगी तब क्या करेंगे। वो रोनी सूरत बनाती बोली। तब उसके सामने लड़ूंगा। वो मज़े से बोले। यानी लड़ना ज़रूरी है, लड़े बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने दाएं बाएं सर हिलाया। तो फिर आप ये भी याद रख लें कि आपकी लड़ाई का सारा गुस्सा मैं आपकी औलाद पे ही निकाला करूंगी, इसलिए सोच समझ कर लड़ना। उसने पहले ही वार्न किया। ऐसे कैसे निकालोगी, तुम उसे कुछ कहकर तो देखो, तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह दुरुस्त करूंगा। उन्होंने भी जवाबी धमकी लगाई। एजल ने सोचा, जो उसकी भूखी औलाद कहने पे उसे इतना डांटता है, वो बाद में कैसा डांटा करेगा। जो भी करना है कर लीजिएगा, डरती नहीं हूँ आपसे, खाना लगाने जा रही हूँ, आ जाइएगा। वो बेडर अंदाज में कहती जल्दी से कमरे से निकल गई। बच्चे के बजाय ये उल्टा ज्यादा खा खा कर मोटी हो रही है, हर वक्त बस चिढ़ती ही रहती है। बीवी कम भैंस ज्यादा लगती है आप मुझे, बल्कि ये तो भैंस को भी मात देगी। वो बड़बड़ाते हुए उठे। क्या कहा आपने, मैं भैंस हूँ। वो जो वापस कुछ पूछने आई थी, उनकी बड़बड़ाहट पे सदमे भरी आवाज में बोली। अरे तुम गई नहीं। आगा फारिस भी सटपटा गए। अच्छा हुआ जो नहीं गई, कम से कम मुझे पता तो चल गया कि मेरी पीठ पीछे आप मेरी शान में क्या क्या फरमाते हैं। वो कमर पे दोनों हाथ टिकाए बोली। अरे जाना, मैं तो कह रहा था कि तुम भैंस जैसे ना बन जाओ, तुम्हारी फिक्र में बोल रहा था। वो अपने अल्फाज में रद्दोबदल करने लगी और दोनों हाथ उसकी कमर से हटाकर अपने हाथ वहां टिका दिए। झूठ मत कहें, आपने जो कहा मैंने वो सुना। आपने कहा मैं भैंस बन चुकी हूँ, आपको पता भी है भैंस कितनी काली होती है। आगा, मैं काली हूँ क्या। वो रोने वाली सूरत बनाती बोली, जबकि आगा फारिस ने हैरत से मुंह खोले उसे देखा कि उसे उनके मोटा कहने के बजाय इस बात का दुख है कि उन्होंने उसे काली भैंस से मिलाया। यहाँ तो मामला ही उल्टा था। एजल, हाउ स्टूपिड यू आर। हैरत को परे डाले वो एकदम से हंस उठे। तुम्हें मेरे भैंस कहने का दुख इसलिए है क्योंकि वो काली है। मोटापे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेगम। मैंने तो तुम्हें भैंस किस सेंस में कहा, पहले ये तो गौर कर लो। वो हंसते हुए बोले। सब सुन चुकी हूँ मैं, मुझे पता है मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, मगर इसमें मेरा क्या कसूर। वो मासूमियत से बोली। मेरी जान, अभी तो और मोटा होना है तुमने, बस ध्यान रखना कहीं फट ना जाओ। क्या और भी। वो चिल्ला उठी, जबकि आगा फारिस ने अपनी हंसी दुबाई। बट आफ्टर बेबी बर्थ पहले से हो जाओगे, सो डोंट वरी। एजल इस बात का भी सदमा नहीं ले तभी वो जल्दी से उसे रिलैक्स रखने को बोले। एजल पहले से ज्यादा मोटी हो चुकी थी। वैसे तो ढोल सी लगती ही थी, मगर चेहरा भी काफी फूल गया था। गोलू मोलू सा चेहरा और भी हसीन लगने लगा था। तुम्हारा ये गोगलू सा चेहरा और भी प्यारा हो गया है। मुझे तो तुम मोटी होकर पहले से ज्यादा खूबसूरत लगती हो मेरी जान। आगा फारिस न सिर्फ उसका दिल रखने को बल्कि वाकई दिल से बोले थे। उन्होंने उसके फूले गाल पे चुटकी भरते हुए कहा, जो फौरन सुर्ख पड़ गई। वाकई, कहीं आप मेरा दिल रखने को तो ऐसा नहीं कह रहे। नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुम्हारी खूबसूरती को लेकर हमेशा सच ही बोलता हूँ, और मुझे तो वाकई तुम हर हाल में ही हसीन लगती हो जाना। वो उसे कमर से खींचकर अपने साथ लगाते बोले। मगर आप जब मुझे डांटते हैं तब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, खासकर जब सड़ी हुई शक्ल बना के उस कुर्सी पे बैठे होते हैं। एजल ने टेरेस के खुले दरवाजे से नजर आती टेबल के तरफ पड़ी कुर्सियों में से एक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां बैठकर वो उसे पढ़ाते थे। सड़ी हुई शक्ल बनाकर उस कुर्सी पे बैठने का मेरा वक्त तो कब से गुजरता जा रहा है मैडम, इसलिए जल्दी से खाना लगा दो ताकि उसके बाद मैं तुम्हारी क्लास लगा सकूं। मेरा मतलब है कि प्यार से पढ़ा सकूं। क्लास लगाने वाली बात पे एजल ने तेवर दिखाए तो वो जल्दी से मतलब दुरुस्त करते बोले। आप छोड़ेंगे तो जाऊंगी ना। उसे कमर पे ठहरे उनके हाथ की तरफ इशारा किया। छोड़ने का दिल तो नहीं कह रहा, मगर चूंकि भूख भी बहुत लगी है, सो लगा दो खाना, ये ना हो तुम्हें ही खाना शुरू कर दूं। वो उसकी गर्दन पे काटने को झुकी तो एजल ने धक्का देकर उन्हें पीछे हटाया। आज खाना मैंने बनाया और आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना।
کھائیں گے تو انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، سو ان حرکتوں سے باز آئیں اور چل کے کھانا کھائیں۔ کس کی انگلیاں؟ اپنی یا تمہاری؟ وہ زومانی لہجے میں کہتے ہوئے پھر سے اس کے پاس آئے۔ آف کورس، جس نے کھانا بنایا ہے اس کی، وہ بھی شرارت سے کہتی باہر کو بھاگی۔ ہاں ہاں ہاں، ارے آرام سے جاؤ۔ وہ ہنسنے لگے اور اسے احتیاط سے چلنے کا کہتے فریش ہونے چل پڑے۔ سب کو چائے سرو کرنے کے بعد خود سب سے الگ تھلگ اپنا جلا ہوا ہاتھ چھپائے بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اس کے موبائل کی میسج رنگ بجی۔ پپو، میرا موبائل پکڑائیے گا۔ چونکہ شائستہ پاس تھی موبائل کے تو اس نے ان سے کہا۔ شائستہ نے اس کا موبائل ٹیبل سے اٹھا کر اسے پکڑایا اور خود پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ انم کے پاس چونکہ چند لوگوں کا ہی نمبر تھا جس میں سے بات زیادہ تر حارث، ایزل اور حور سے ہی ہوتی تھی، اور ان لوگوں کو وہ فوراً جواب دیا کرتی تھی۔ ابھی بھی اسے یہی لگا کہ شاید ایزل اور حور کا میسج ہوگا، کیونکہ حارث تو کہیں گم ہی ہو گیا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی کہ میسج حور اور ایزل کا نہیں بلکہ حارث کا تھا۔ اس نے جھٹ سے اوپن کیا جس میں اس نے اپنے کل آنے کی اطلاع دی تھی۔ کل آ رہا ہوں میں، ڈنر تم سب کے ساتھ کروں گا، اور ہاں، مجھ سے یہ مت پوچھنا کہ مجھے کھانے میں زیادہ کیا پسند ہے، تم جو بھی اپنی مرضی سے بناؤ گی کھا لوں گا۔ اس نے آنے کے لیے کل کا دن فائنل کیا تھا، وہ بھی ڈنر ٹائم میں، جبکہ انم واقعی اس کی پسند پوچھنے والی تھی۔ اس کا مرجھایا چہرہ تو ایک دم سے کھل اٹھا تھا۔ کتنے دنوں سے وہ اس کی منتظر تھی اور آخر اس نے اپنے آنے کی اطلاع دے ہی دی تھی۔ اس کی اداسی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حارث نے 2 ہفتے ہو گئے اپنی ملاقات کا دن تک فائنل نہیں کیا تھا۔ اتنا لمبا انتظار کون کرواتا ہے؟ وہ اس سے شکوہ کرنا چاہتی تھی مگر کر نہ پائی۔ وہ 2 ہفتے قبل حارث سے کال پہ ہوئی باتیں یاد کرنے لگی جب حارث نے اس سے جاب کی ٹریٹ مانگی تھی۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ انکل کی ایزل سے ناراضگی ختم کرنے کی تمہیں اتنی خوشی ہے، مگر تم نے اس خوشی کو سیلیبریٹ تو کیا ہی نہیں۔ ویسے اس خوشی کی ٹریٹ بنتی ہے، بلکہ یاد آیا تم نے تو مجھے پہلی سیلری کی بھی اب تک کوئی ٹریٹ نہیں دی۔ بہت ہی کنجوس واقعہ ہوئی ہے تم۔ مجھے پہلے کوئی اور باتیں کر رہا تھا، ایک دم سے مختلف موضوع چھیڑ بیٹھا۔ کنجوس نہیں ہوں میں نے تو جاب سے قبل ہی کہا تھا کہ ٹریٹ تو میری بنتی ہے، میں دوں گی، مگر آپ نے ہی منع کر دیا کہ یہ خوشی آپ اپنی طرف سے سیلیبریٹ کریں گے۔ میں نے بھی کہا تھا کہ ابھی میں دے دیتا ہوں، تم اپنی فرسٹ سیلری ہاتھ میں آنے کی خوشی میں بعد میں ٹریٹ دے دینا، مگر تم تو اس طرف آ ہی نہیں رہے۔ وہ شاید فارغ تھا تبھی فرصت سے بات کر رہا تھا۔ آپ آج بولیں میں آج ہی دے دوں۔ وہ تو راضی بیٹھی تھی۔ بول تو رہا ہوں مگر آج نہیں، ٹریٹ کافی بڑی ہے اور ہے بھی ڈبل خوشی کی، سو میں 1-2 روز تک سوچ کے بتاؤں گا۔ اس نے 1-2 دن سوچنے کی مہلت چاہیے۔ کیا سوچ کر بتائیں گے؟ انم کے کچھ پلے نہ پڑا۔ اپنی پسند کی جگہ اور ایک لمبا سا مینیو۔ اس نے لمبا کو خاصا کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ خوب آرام سے سوچ لیجیے اور پھر کال کیجیے گا، دن اور ٹائم بھی آپ اپنی پسند کا سوچ کر بتا دیجیے گا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، خوش کیوں نہ ہوتی، اب تو یہ بھی ایکسائٹمنٹ تھی کہ حارث سے ملاقات ہوگی۔ اس شخص سے اس کی ملاقات ہمیشہ سہانی رہتی تھی۔ اس کا سب سے خاص وقت ہوتا تھا جب حارث اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ابھی تو وہ پچھلی ملاقات کا چام نہیں بولی تھی، وہ لمس نہیں بولی تھی۔ دن اور وقت بھی میری پسند کا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے اتفاق کیا اس کی بات سے۔ سب کچھ آپ کی پسند اور مرضی کا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں جناب، ہونا بھی چاہیے۔ آخر کہ تمہاری خوشی اتنی بڑی ہے تو میری ڈیمانڈز بھی تو بڑی ہونی چاہیے، اور اسی خوشی میں خوشی پوری کرنی پڑے گی۔ وہ پورے حق سے بولا، میں انکار کب کر رہی ہوں، ساری ڈیمانڈز پوری ہوں گی، بلکہ آپ 2-4 ڈیمانڈز اور بھی رکھ دیں تو پوری کر دوں، کیونکہ میں واقعی بہت خوش ہوں، بلکہ سب بہت خوش ہیں یہاں۔ وہ پرمسرت لہجے میں بولے، نہیں، میں تم پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ہاں چلو، یہ ڈیمانڈ ضرور کر سکتا ہوں کہ اس ٹریٹ میں کھانا تمہارے ہاتھ کا ہی بنا ہونا چاہیے۔ تم چاہو تو مجھے اپنے گھر بھی انوائٹ کر سکتی ہو، مگر کیا بتاؤ گی کہ حارث کے لیے اتنا خاص لمبا چوڑا انتظام ہو رہا ہے۔ اسے ایک دم خیال آیا کہ باہر کے کھانے سے بہتر وہ انم کے ہاتھ کا کھانا کھائے، کیونکہ اس نے سوائے انم کے ہاتھ کی چائے کے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ آپ میرے دوست ہیں، میں کسی سے چھپا ہوا نہیں جو میں آپ کے لیے انتظام کرنے میں جھجکوں۔ جب آپ کے ساتھ باہر کھانے پہ جا سکتی ہوں تو آپ کو گھر کھانے پہ کیوں نہیں بلا سکتی؟ گو کہ انم کا دل تھا کہ وہ حارث کے ساتھ کہیں باہر جائے، کہیں کسی خوبصورت سی جگہ پہ ڈنر یا لنچ کرے، مگر حارث نے اس کے ہاتھ کے کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انم اس کے لیے بھی دل و جان سے راضی تھی۔ چلو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، جو بھی کہو، میرا مسئلہ تو دن اور وقت فائنل کرنے کا ہے۔ میں تمہیں میسج کر دوں گا، ابھی میں کال رکھتا ہوں، میرے راؤنڈ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حارث کو ہاسپٹل کے سبھی وارڈز کا ایک چکر لگانا تھا، تبھی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ انم اس سے مزید بات کرنا چاہتی تھی مگر اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کہا وہ میسج کرے گا، اور اس دن سے وہ اس کی میسج کے منتظر بیٹھی ہوئی تھی۔ روز موبائل چیک کرتی کہ ہو سکتا ہے میسج آیا ہو مگر آواز نہ آئی ہو، مگر دیکھنے پہ مایوسی ہی ہاتھ آتی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے ہاتھ کے کھانے کی خواہش کا اظہار کر کے کیسے بھول سکتا تھا؟
مگر آج حارث کے میسج نے بتا دیا کہ وہ بھولا نہیں تھا، اسے یاد ہے اور وہ کل اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے آ رہا ہے۔ بابا، اعجاز جو کہ انم کے ساتھ والے صوفے پہ قدرے پرے ہو کے بیٹھے تھے، انم کے پکارنے پہ آگے ہو بیٹھے۔ اور محض ہنکارا بھرا، ایزل سے آپ نے صلح کر لی، آپ خوش ہیں نا؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس سے قبل اس نے یہ ٹاپک چھیڑا۔ میں تمہیں کہاں سے نہ خوش لگ رہا ہوں، میں خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی۔ وہ چونکے کہ بیٹھے بٹھائے وہ یہ بات کیوں پوچھنے لگی؟ تو کیوں نہ آپ کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں، اس نے مشورہ دیا۔ ارے بھائی، باہر کا کھانا کھا کے ہم سیلیبریٹ کر تو چکے ہیں۔ انہوں نے اسے یاد دلایا کہ اس روز انہوں نے کھانا باہر کا کھایا تھا جو کہ وہ خود لے کر آئے تھے، مگر اس بار گھر کا کھانا ہوگا۔ وہ جھٹ سے بولے، پہلے یہ بتاؤ کہ بیٹھے بٹھائے تمہیں اچانک سے یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی اس کے باپ تھے، اس نے یوں ہی یہ بات نہیں کی، خوب سمجھتے تھے۔ دراصل بابا، حارث چاہ رہے تھے کہ وہ بھی اس خوشی میں سیلیبریٹ ہوتے۔ میں نے جب انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو انکل مجھے اپنا بیٹا بولتے ہیں مگر اس خوشی میں مجھے ہی بھول گئے، تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ آ جائیں، ہم دوبارہ سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اس خوشی کو۔ تب انہوں نے کہا کہ میں نے تو انہیں فرسٹ سیلری کی ٹریٹ بھی نہیں دی۔ انم بات گھما پھرا کر بولی، لو، شکوہ کیسا؟ میرا بیٹا آنا چاہتا ہے تو کہو، جب جی چاہے آئے۔ حارث کا یہ شکوہ کہ انکل اپنے بیٹے کو بھول گئے اعجاز کو بہت بھایا تھا۔ تو پھر میں بول دوں کہ کل آ جائیں؟ انم نے یہ نہ بتایا کہ وہ تو آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ وہ کل آ رہا ہے۔ میری طرف سے بے شک ابھی بلا لو، اچھا ہے نا، جلد از جلد اس کا شکوہ ختم ہو جائے۔ اعجاز کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں کل کا کہہ دیتی ہوں۔ انم جلدی سے حارث کو ریپلائی کرنے لگی، میں انتظار کروں گی، اور پھر باپ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بے صبری سے صبح کا انتظار کرنے لگی۔ صبح ہوگی تو شام ہوگی، شام ہوگی تو رات ہوگی، اور ڈنر بھی اس کی صورت دیکھنے کو ملے گی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کل آئے گا، اور اگلے ہی دن انم آفس سے جلدی آ چکی تھی اور آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ اتنے دل اور فکر کے ساتھ اس نے آج سے قبل کوئی کھانا نہیں بنایا تھا جتنے دل و فکر کے ساتھ حارث کے لیے بنا رہی تھی۔ نادیہ اور نوری نے کہا بھی کہ میں مدد کروا دوں، ہاتھ جلا ہوا ہے، مگر اس نے دونوں کو انکار کر دیا۔ وہ حارث کے لیے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی تھی۔ دونوں کچن سے نکل گئیں، مگر اعجاز جب آئے تو دوسرے چولہے کو انہوں نے سنبھال لیا۔ انم انہیں گائیڈ کرنے لگی اور وہ بھی ایک ڈش تیار کرنے لگے۔ ماں اور ملازمہ کو انکار کر کے وہ باپ کی مدد آخر کیوں لے رہی تھی؟ ڈنر ریڈی ہوا تو وہ خود کو ریڈی کرنے کچن سے نکلی، مگر سامنے ہی حارث کو پا کر اپنی جگہ نظریں جھکا کر شرمندہ سے رہ گئی، کیونکہ وہ اس وقت بالکل ماسیوں جیسے حلیے میں موجود تھی۔ اس نے بنا اپرن پہنے ساری تیاری کی تھی، تبھی کپڑوں پہ دھبے لگ چکے تھے، بال جوڑے میں مکید کیے تھے جس میں سے کئی لٹیں باہر جھانک رہی تھی۔ سردی کے باوجود چہرے سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنے حلیے پہ شرمندہ تھی۔ وہ تیار شیار ہو کر حارث کے سامنے جانا چاہتی تھی، مگر حارث کو تو وہ اس حلیے میں بھی وہ دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس نے سلام لے کر رخ پھیر لیا۔ انم بھی جھٹ وہاں سے بھاگ گئی۔ حارث اپنی امی کو بھی لے آتے، نادیہ نے کہا۔ امی کو دراصل انوشی کے ساتھ ضروری کام سے جانا پڑ گیا، تبھی آ نہیں سکیں، ورنہ مجھے لانا تھا انہیں اپنے ساتھ۔ اس نے جھوٹ گڑا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ زرین کی لا علمی میں یہاں آیا تھا۔ انوشی کیسی ہے؟ ابھی ایک ہی بیٹا ہے نا اس کا؟ نادیہ ہی بول رہی تھی۔ اعجاز خاموش بیٹھے تھے۔ جی ابھی ایک ہی ہے۔ اچھا، اللہ تمہیں بھی اولاد نرینہ عطا کرے۔ نادیہ نے دعا کی تو اعجاز نے کنکارا بھر کے انہیں گھورا۔ دراصل نادیہ کو نرینہ اولاد کی بڑی خواہش تھی، مگر انم کے بعد 11 سالوں بعد ہماری ایزل چلی گئی، اور ایزل کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس کے علاوہ کسی اور کو پیار کرے۔ سارا پیار بس اسے ہی چاہیے تھا، اس لیے شاید اللہ نے ہمیں 2 بیٹیوں تک ہی محدود رکھا۔ اب یہ ایزل کے لیے بھی یہی دعا کرتی ہے کہ اس کی نرینہ اولاد، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹا ہو یا بیٹی، دعا کیا کرو بس نیک اور صحت مند ہو۔ اعجاز وضاحت پیش کرنے لگے جس کی ضرورت نہیں تھی۔ جی انکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ اور کیا بولتا ہوں، اس کا دھیان تو بس بار بار انم کے کمرے کے بند دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ اپنا حلیہ درست کرنے گئی ہے، مگر آ کیوں نہیں رہی؟ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ کیسا تیار ہو کے آتی ہے، کیسی لگتی ہے۔ اور پھر وہ چلی آئی، چیری رنگ کے ٹراؤزر شرٹ میں سفید دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، بالوں کو ابھی بھی جوڑے میں مکید کر رکھا تھا، مگر سنوارنے کے بعد باتیں کرتے حارث کی بے ساختہ اس پہ نظر اٹھی تو پھر جھک نہ سکی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر کے آئی تھی، صرف کپڑے پہنے، بالوں کو سنوارے، منہ دھو کر چلی آئی تھی، اور اسے منہ ہی تو دھونا تھا۔ اس کی سادگی تو گھسپ ڈالتی تھی، اور اس وقت بھی ڈھا رہی تھی۔ وہ بھول گیا کہ وہ کیا بات کر رہا تھا، اور اس لمحے اسے اتنی شرمندگی ہوئی اپنے آپ سے کہ وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اس سے قبل کہ نادیہ اور اعجاز اس کا بھول جانا محسوس کرتے، وہ دانستہ بات موڑنے کو بول اٹھا۔ خوشبو تو مزے کی پھیلی ہوئی ہے، لگتا ہے زبردست سا ٹیبل سجنے والا ہے، میں تو یہاں خاص کھانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ ویسے آنٹی، آپ نے بھی اپنے بیٹے کے لیے کچھ بنایا یا نہیں؟ اس نے یوں بات بدلی کہ کسی نے محسوس ہی نہ کیا کہ وہ پچھلی بات بھول چکا ہے۔ بیٹا، مجھے تو انم نے کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیا، میں کہتی رہی کہ مدد کر دوں مگر سب کچھ خود ہی کیا۔
نادیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا، دراصل آنٹی میں نے اس سے کہا تھا کہ میں گیس کروں گا کہ کون سی ڈش اس نے بنائی ہے اور کون سی کسی دوسرے نے، شاید اس نے مجھے اندازے میں پھنسانے کے لیے سب کچھ خود ہی بنا لیا۔ وہ یہ بات بولا تو انم نے ایک ابرو چکا کر اسے دیکھا کہ آپ نے ایسا کب کہا بھلا؟ ارے بھائی، کس نے کیا بنایا کتنا بنایا یہ معنی نہیں رکھتا، ضروری یہ ہے کہ بنایا کس خوشی میں ہے۔ میری بیٹی نے تمہیں جاب سے زیادہ اس خوشی کی ٹریٹ دی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے راضی ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم جاب کی ٹریٹ سے زیادہ اس خوشی کی ٹریٹ مانگ رہے ہو، تو میں نے کہا یہ ٹریٹ تو میری طرف سے بنتی ہے، تم اپنی ٹریٹ دو، میں اپنی، اور میری ٹریٹ میں تمہارے لیے سوپ اور چائے ہے۔ اس بار تم انم کی چائے کے بجائے میرے ہاتھ کی چائے پیو گے؟ ہاں، مگر بری بنی تو دل رکھ لینا، اعجاز مداخلت کرتے بولے تو حارث خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ انکل آپ اپنے ہاتھ سے پانی بھی پیش کر دیں تو میں اس کی بھی تعریف کر دوں، آپ نے کیوں زحمت کی؟ اسے دلی خوشی ہوئی تھی۔ زحمت کہاں بیٹا، آج باپ بیٹی نے خوب انجوائے کیا کوکنگ کو، تمہاری ٹریٹ کے بہانے ہمارا ٹائم اتنا خوشگوار بن گیا۔ وہ کافی خوش اور ریلیکس لگ رہے تھے۔ تھینکس ٹو می کہ میری وجہ سے آپ نے کوکنگ کی اور اسے انجوائے بھی کیا۔ ویسے اب دیکھ نہ لیا جائے کہ کھانے میں بنا کیا ہے؟ حارث کا اشارہ اب ڈنر کرنے کی طرف تھا۔ میں کھانا لگاتی ہوں۔ انم جو تب سے کھڑی تھی جھٹ سے بولتی کچن میں چلے گئی، نوری کے ساتھ مل کر ٹیبل سے جانے لگی۔ نادیہ اور اعجاز اٹھ کر ڈائننگ روم میں چلے گئے، جبکہ حارث ہاتھ دھونے کچن میں چلایا۔ میں نے سوچا یہیں ہاتھ دھو لو، وہ انم کی استحفامیہ نگاہیں دیکھتا جواب دیتا سنک کی طرف چلایا۔ نوری یہ رکھا، اور ہاں ٹیشو ختم ہو گیا، نیا نکال کر وہ بھی رکھ دینا، پتہ ہے نا کہاں پڑا ہوا ہے۔ انم نے اسے فرائیڈ چکن کی ٹرے پکڑاتے ہوئے کہا تو اس بات میں سر ہلاتے کچن سے نکل گئی۔ حارث بھی ہاتھ دھو کر فارغ ہو چکا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے لیے انتظام خاص طور پہ تنہا کیوں کیا گیا؟ وہ شوخی لیے بولا، جبکہ انم ہڑبڑا سی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حارث یہ سوال بھی پوچھ سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، نوری کو میں نے گھر کے باقی کام دیکھنے کو کہا تھا، اور ماما کو میں خواہ میں ہی کیوں تھکاتی، بابا نے میری ضرور ہیلپ کی ہے، وہ بر وقت بہانہ بناتی بولی۔ انکل نے میرے لیے کچھ بنایا، سچ کہوں تو میں یہ جان کر بہت خوش ہوا ہوں، ویسے تم اچھی لگ رہی ہو۔ اعجاز کی بات کرتا ہوا ایک دم سے اس کی تعریف کی طرف آیا تو انم چھیم کر رہ گئی، جبکہ حارث خود پہ حیران ہوا کہ یہ ایک دم سے انم کی تعریف کیسے اس کے منہ سے نکل گئی۔ اور آپ غالباً ہاسپٹل سے سیدھا یہاں آئے ہیں؟ وہ اس کی کچھ سلوٹیں لیے شرٹ کو دیکھتی بولی، گھر سے آتا تو پریس شدہ شرٹ پہن کے آتا ہوں۔ ہاں تم نے صحیح اندازہ لگایا، ڈنر کا اسی لیے کہا تھا تاکہ ہاسپٹل سے ناگہ نہ کرنا پڑے۔ میں زیادہ تر دن میں جاتا ہوں اور رات میں اکثر ایمرجنسی کی صورت میں وہاں ہوتا ہوں جب میری ضرورت پیش آئے، ورنہ میں راتیں گھر ہی گزارتا ہوں۔ دراصل میری امی جان کا سخت حکم ہے کہ رات میں تمہیں بس آرام کرتا دیکھوں، اور ماں کا حکم تو سر آنکھوں پہ رکھنا ہی ہے۔ وہ پوری تفصیل سے بتانے لگا۔ فارس نے بتایا تھا کہ شروعات کے سالوں میں آپ نے اپنے دن رات ہاسپٹل کو دیے ہیں۔ ہاں، فارس میری ہر بات اور ہر کام سے واقف ہے۔ ویسے میں کل لگا رہا ہوں اس کی طرف چکر، چاہو تو تم بھی آ جانا، میں اپنے دوست سے مل لوں گا اور تم اپنی بہن سے، اس نے آفر کرے۔ نہیں، بہن سے ابھی پرسوں ہی مل کر آئی ہوں، آپ جائیں اپنے دوست سے ملیں، بلکہ ابھی تو آپ یہ پکڑیں اور ڈائننگ روم میں لے کر جائیں۔ ماما اور نوری کو مدد نہیں کرنے دی، اس بات کا دکھ ہے نا جناب کو، تو یہ لیں، اب آپ میری مدد کر کے یہ دکھ ختم کریں۔ انم نے اسے سالن کا باؤل بھر کے پکڑانا چاہا۔ سیریسلی میں؟ آنٹی اور انکل کہیں تمہیں ڈانٹ ہی نہ دیں کہ بیچارے بچے سے کام کروا رہی ہے۔ حارث نے اسے تھوڑا آگے کا سوچنے کو کہا۔ نہیں کہیں گے، کیونکہ نہ ہی آپ بچے ہیں اور نہ ہی بیچارے، وہ چلاکی سے بولے۔ بچہ تو واقعی نہیں ہوں، مگر باقی بیچارہ، معصوم، مظلوم سب کچھ ہوں۔ خیر لاؤ، رکھ ختم، اور کوئی میرے لائق خدمت ہو تو بتا دینا۔ وہ معصومیت سے کہتا آخر میں عاجزی سے بولا، نہیں آپ بس اتنی ہی عنایت کر دیں۔ وہ باؤل آگے کرتی بولی، ارے یہ تمہارے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے انم؟ حارث باؤل پکڑنے لگا تو اس کی نظر انم کے بائیں ہاتھ پہ پڑی جو ایک سائڈ سے تھوڑا سا سرخ ہوا پڑا تھا۔ چائے چھلک گئی تھی، اس نے بتایا۔ کیسے چھلک گئی؟ تمہارا دھیان کہاں تھا؟ اور تم اسی جلے ہاتھ سے آج سارا کام کرتی رہی، مطلب سیریسلی؟ حارث نے انم کو ڈپٹا۔ بس پی رہی تھی تو چھلک گئی کب سے، اس نے جھوٹ بولا، اور وہ بتا ہی کیوں رہی تھی؟ شاید وہ اپنے لیے حارث کی فکر دیکھنا چاہتی تھی۔ تم بھی نہ انم، ویسے چائے چھلکنے سے تمہیں کچھ یاد آیا؟ انم الجھی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ مگر مجھے آیا ہے۔ کیا؟ تبھی نوری آئی اور انم نے سالن والا باؤل جو وہ پہلے حارث کو پکڑا رہی تھی اب نوری کو پکڑا دیا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں نوری خالی برتن اٹھائے چلی گئی۔ تمہیں یاد ہے جب پہلی بار میری تم سے ملاقات ہوئی تھی تو تب بھی تمہارے ہاتھ پہ چائے چھلک گئی تھی اور میں نے دوا لگائی تھی؟ حارث نے یاد دلایا، اور وہ بھلا بھولی ہی کب تھی؟ اسے اچھی طرح سے یاد تھا۔ تب چائے گرائی بھی تو آپ نے ہی تھی نا؟ وہ مزے سے بولی، چائے نہ گراتا تو ہماری ملاقات کا دورانیہ لمبا کیسے ہوتا؟ ویسے دانستہ نہیں کیا تھا، ایسا بے دہانی میں گر گئی، اس کے لیے آج بھی سوری۔
وہ پرتبسم سا معذرت کرنے لگا جبکہ انم اس کے مذاق میں کہی ملاقات کی دورانیہ والی بات پہ الگ انداز میں مسکرا دی۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب بھی لگتا ہے مجھے ہی دوا لگانی پڑے گی، کیونکہ تمہیں تو ذرا سا احساس نہیں کہ جلے ہاتھ پہ کچھ لگا ہی لو۔ کہاں ہے آئنٹمنٹ؟ اس نے پوچھا تو انم نے بے ساختہ دراز کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے حارث نے کچن کے اوپر تلے بنے 3 درازوں میں سے دوسرا دراز کھولا جہاں کئی دوائیاں تھیں جو ایک باسکٹ میں موجود تھیں۔ آئنٹمنٹ بھی انہی میں تھی۔ یہاں بیٹھو۔ اس نے آئنٹمنٹ نکالی اور اسے کرسی پہ بیٹھنے کا کہا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی، یہ بھی نہ کہہ پائی کہ میں لگا لوں گی یا ضرورت نہیں۔ ویسے مجھے لگا تھا تم نخرے کرو گی کہ میں ٹھیک ہوں یا ضرورت نہیں یا میں خود لگا لوں گی، مگر تم تو اچھے بچوں کی طرح بات مان رہی ہو۔ وہ بھی اس کے پہلو میں بیٹھتا بولا۔ ڈاکٹر سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے پاس جواب موجود تھا، مگر اس وقت تو تمہیں مرہم تمہارا دوست لگا رہا ہے، نہ کہ کوئی ڈاکٹر۔ اس نے اپنی حیثیت واضح کی۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ مرہم لگ رہا ہے، پھر وہ ڈاکٹر حارث تاجدار لگائیں یا صرف حارث، ایک ہی بات ہے۔ وہ مسکا کر بولی کہ اس کے لیے وہ شخص تو ایک ہی ہے نا، چاہے دونوں میں سے کسی بھی روپ میں ہو، وہ تو اسے ہر روپ میں ہی دل کو بھاتا ہے۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ حارث نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور اس کے جلے پہ مرہم رکھنے لگا، جبکہ انم اس پہلی ملاقات میں کھو گئی جب وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اسے مرہم لگا رہا تھا اور آج دوست کی حیثیت سے، جبکہ وہ اکثر انجان تھی کہ نہ صرف پہلی بار بلکہ اس وقت بھی وہ اسے آج الگ حیثیت سے مرہم لگا رہا تھا۔ حیثیت دونوں دفعہ ہی مختلف تھی، وہ تب بھی اور اب بھی نہ ڈاکٹر تھا نہ دوست۔ وہ اس کے عاشق کی حیثیت سے اس کے زخم پہ مرہم رکھ رہا تھا۔ انم باجی اور کوئی کام؟ تبھی نوری چلی آئی۔ اس نے اپنے کام کا پوچھا جبکہ حارث نے اپنا کام جاری رکھا۔ انم تو کھوئی ہوئی تھی، تبھی کچھ بول نہ پائی۔ کیا ہوا، تم کوما میں تو نہیں چلی گئی؟ اب کی بار حارث نے اسے متوجہ کیا تو وہ پہلی ملاقات کے ان لمحات سے باہر نکلی جب وہ شائستہ کے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھا اس کے جلے پہ دوا کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کا لمس بھی چھوڑ رہا تھا۔ کہ کیا کچھ کہا آپ نے؟ وہ سن نہیں پائی تھی۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ حارث نے جاننا چاہا کہ بیٹھے بیٹھے انم کن خیالوں میں پہنچ گئی۔ میں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ ارے نوری تم رکھے سب؟ انم نے نوری کی موجودگی کو اب محسوس کیا۔ جی باجی، اور کچھ رکھنا ہے تو بتا دیں۔ نہیں، سوئی ڈش رہتی ہے، وہ بعد میں رکھنا، ابھی تم ایسا کرو بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ انم نے انکار کیا کہ فی الحال مزید کوئی کام نہیں۔ ٹھیک ہے۔ نوری اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ ہو گیا، اب پلیز احتیاط کرنا۔ وہ اٹھا اور اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا آئنٹمنٹ واپس رکھ کے ہاتھ دھونے لگا۔ دھونے کے بعد اس نے اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا اور چپکے سے انم کے دوپٹے سے انہیں پونچھنے لگا۔ یہ حرکت کرتے ہوئے اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی جسے اس نے بامشکل دبایا اور جلدی سے کچن سے نکل گیا، جبکہ انم اسے یوں ہنسی دباتا دیکھ سمجھ نہ پائی کہ اسے کس بات پہ ہنسی آ رہی تھی۔ کھانا کافی پرسکون اور پرلطف ماحول میں کھایا گیا۔ زیادہ تر اعجاز اور حارث ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے، جبکہ نادیہ تو بس یہی کہتی رہی، انم بیٹا حارث کو یہ بھی دو، یہ بھی سرو کرو، وہ بھی۔ ارے بیٹا تم نے یہ تو کھایا ہی نہیں۔ میری انم قیمہ پلاؤ بہت ہی مزے کا بناتی ہے، اپنی پپھو کی خاص ریسیپی سے۔ دراصل شائستہ کا قیمہ پلاؤ پورے خاندان میں مشہور ہے۔ اور حارث مسکرا کر سنتا گیا، اور کوئی ایک بھی ایسی چیز نہ تھی جو اس نے چکھی نہ ہو۔ کھانے کے بعد سب کو پیالوں میں سوپ سرو کیا گیا اور کوئی آدھے گھنٹے بعد چائے کا دور چلا۔ حارث نے تو اعجاز کے ہاتھ کے سوپ اور چائے کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، جبکہ اعجاز اس کی تعریفوں پہ بس ہنستے ہی چلے گئے۔ بابا کے سوپ اور چائے کی تعریفیں کر کر کے آپ کی زبان خشک نہیں ہو رہی تھی، مگر میرے کھانے پہ آپ نے کوئی کمپلیمنٹ پاس نہیں کیا۔ کیا میرا کھانا اتنا برا بنا تھا؟ انم حارث کو دروازے تک چھوڑنے آئی تو اس کا منہ قدرے لٹکا ہوا تھا۔ تمہارا کھانا کیسا بنا تھا یہ میں ایک تفصیلی میسج کر کے تمہیں بتاؤں گا، پڑھ لینا۔ وہ کیا ہے نا کہ سامنے بولوں گا تو یہ الفاظ تو تمہارے دل و دماغ میں ہی محفوظ رہیں گے، جبکہ میری میسج کو تم چاہو تو فریم کروا کے بھی اپنے کمرے میں لگا سکتی ہو۔ وہ تب سے اب تک تبھی خاموش تھا، اس نے بتایا، جبکہ انم اس کی آخری بات پہ ہنس پڑی۔ ایسے تو جناب کی بہت سی باتیں ہیں جو مجھے فریم کر کے لگانے کی ضرورت ہے۔ او کاش میں لگا سکتی۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ میسج سچ پہ مبنی ہونا چاہیے، باقی الفاظ کیسے بھی ہوں مجھے منظور ہے۔ اس نے راضی نامہ دیا کہ تعریف کی بجائے اگر تنقید بھی ہو تو اسے منظور ہے، مگر سچی ہونی چاہیے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی بھی معاملے میں نہیں، وہ مسکرا کر کہتا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ خیر بتایا تھا نا کہ میں کل فارس کی طرف جا رہا ہوں، چاہو تو تم بھی آ جانا۔ کیا خیال ہے آج تمہارے ہاتھ کا کھانا کھایا تو کل تمہاری بہن کے ہاتھ کا بنا کھانا نہ کھائیں؟ جاتے جاتے وہ پلٹا، اسے یاد آیا تو بتانے اور پوچھنے لگا۔ میں ایزل سے پرسوں ہی ملاقات کر کے آئی ہوں، بتایا تو تھا آپ کو۔ اس نے بتایا۔ تو دوبارہ ملنے میں کیا حرج ہے؟ حارث نے پوچھا۔ حرج تو کوئی نہیں، دراصل پرسوں ماما خالہ کی طرف جا رہی ہیں اور نوری کو بھی 2 روز کی چھٹی چاہیے، مجھے ڈنر کی تیاری کرنی ہوگی۔ پپھو بھی ماما کے ساتھ جا رہی ہیں، ورنہ بابا ان کے ساتھ ڈنر کر لیتے۔
میں بابا سے یہ کہوں گی ڈنر بنا دیا ہے کر لیں، جبکہ میں ایزل کے ساتھ کروں گی تو اندر سے کتنا دکھی ہو جائیں گے وہ، کیونکہ وہ تو ایزل سے ملنے جا نہیں سکتے، مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ انم نے خاصی تفصیل سے اپنے نہ جانے کا سبب بیان کیا۔ او آئی سی، اٹس اوکے، میں چلتا ہوں۔ اس نے مزید بات نہ کی اور چلا گیا، جبکہ انم کا بھی بہت دل تھا وہ کل حارث سے ملاقات کرے، ایزل کے پاس سے سب مل کر بیٹھے، مگر حسرت بری سانس خارج کرتی اندر چلی آئی۔ آج کا ڈنر دوسرا ایسا ڈنر تھا جو اس کی زندگی کا بہترین ڈنر تھا۔ پہلا ڈنر وہ تھا جب حارث کے ساتھ جاب کی ٹریٹ پہ گئی تھی، اور دوسرا ڈنر آج کا جب اس نے حارث کو پہلی سیلری کی ٹریٹ دی۔ دونوں ڈنر ہی اس شخص سے وابستہ تھے، تبھی اس کے لیے خاص تھے۔ ایک خوبصورت ڈنر کا اختتام ہو چکا تھا، وہ اسے ایک اچھا وقت دے کے جا چکا تھا، وہ ہمیشہ ہی اسے اچھا وقت دیتا تھا۔ حارث اسپیشل ڈنر پہ آیا تھا، اب خالی ہاتھ تو آنا نہیں تھا، وہ کچھ فروٹس اور انم کے پسندیدہ چاکلیٹس لایا تھا۔ نوری، یہ کچھ فروٹس لے جاؤ۔ نوری کبھی جلدی بھی چلی جایا کرتی تھی، کبھی دیر سے۔ وہ کچن سمیٹ کر گھر جانے کو تھی جب انم نے اسے کچھ فروٹس ڈال کے دیے، کیونکہ اتنے تو پڑے پڑے خراب ہو جاتے۔ ویسے یہ حارث بھائی کتنے اچھے ہیں نا، نوری نے حارث کی تعریف کی۔ کیوں کیوں ہیں اچھے؟ انم نے مسکرا کر جانا چاہا۔ پتہ نہیں، بس مجھے فارث بھائی کی طرح خیال رکھنے والے لگتے ہیں۔ فارث بھائی تو آتے نہیں، مگر جب حارث بھائی آتے ہیں تو لگتا ہے فارث بھائی آ کے صاحب اور بیگم صاحبہ سے کیسے انہی کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ نوری نے جو وجہ بیان کی اس پہ انم اداسی بھرا مسکرا دی۔ اس کی بات کچھ غلط بھی نہیں تھی، حارث واقعی اپنی موجودگی کا آغا فارث کی طرح ہی احساس دلاتا تھا۔ ویسے باجی، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ جاتے جاتے وہ بولی۔ ہاں بولو۔ انم باقی کے فروٹس ٹیبل پہ سجا کر ان پہ نیٹ ڈالتی بولی۔ وہ دراصل کچن سے نکلتے ہوئے حارث بھائی نے آپ کی دوپٹے سے ہاتھ پہنچے تھے، وہ شرارت سے کہتی جلدی سے کچن سے نکل گئی، جبکہ انم نے چونک کر بے ساختہ اپنے دوپٹے کو دیکھا جو اب تک سوکھ چکا تھا۔ اسے اس لمحے حارث کا ہنسی روکنا یاد آیا تو اب سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں ہنسی دبا رہا تھا۔ اس کی اس حرکت کا علم ہونے پہ انم کے ہونٹ بھی بے ساختہ ہنسی میں ڈھل گئے۔ اسے حارث کی یہ کیوٹ سی حرکت بہت دل کو بھائی تھی۔ اوہ، میں نے مس کر دیا، کاش میں نے انہیں ایسا کرتا دیکھا ہوتا۔ وہ اپنی شرمیلی سے مسکان لبوں پہ لیے حسرت سے بولی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اندر آئی تو بیڈ پہ پڑی چاکلیٹس کی باسکٹ پہ نظر پڑی۔ نوری نے فروٹس کچن میں جبکہ باسکٹ انم کے کمرے میں رکھ دی تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی کہ چاکلیٹس نادیہ اور اعجاز کے لیے تو ہوں گی نہیں۔ انم بےتابی سے بیڈ پہ بیٹھی اور باسکٹ اپنی طرف کھسکا لی، گولڈن ریپر میں مقید گول چاکلیٹ کھولی اور منہ میں رکھی۔ منہ میں رکھتے ہی وہ یوں کھلنے لگی جیسے کوئی کاٹن کینڈی ہو۔ آخر میں ایک بادام تھا جو ہارڈ تھا، جسے وہ چبانے لگی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی کہ اس کی یہ پسندیدہ چاکلیٹس کیا اس سے قبل بھی اتنی ہی ٹیسٹ فل تھیں، یا آج ان میں کچھ اور بات تھی۔ کیا لانے والے کے ہاتھوں کا اثر تھا جو ان کا ذائقہ 10 گنا بڑھ گیا تھا، یا یہ محض اس کے دماغ کا خیال تھا جو ذائقہ وہی ہونے کے بجائے بھی ڈبل بڑا لگ رہا تھا۔ Why do I want to eat more؟ وہ بیچارگی سے کہتی، ایک کے بعد ایک کھانے لگی۔ بیچارگی اس لیے کہ اتنا میٹھا وہ ایک ہی بار میں کھاتی نہیں تھی اور اب رک نہیں رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ حارث کو میسج کرے کہ چاکلیٹ کے لیے تھینکس۔ نہیں، کتنا عجیب لگے گا کہ گھر لائی چیز پہ میں اس طرح اسپیشل شکریہ کریں۔ جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو لاتا ہی ہے، اس میں انوکھا کیا ہے؟ یقیناً وہ ایسا ہی کہیں گے، مگر وہ نہیں جانتے کہ ہر کسی کی لائی چیز ہر کسی کے لیے خاص نہیں ہوتی۔ صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی لائی چیز خود سے بھی زیادہ خاص بن جاتی ہے۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے چاکلیٹس کو دیکھتی بولی۔ اس کا پھر سے دل کر آیا کھانے کا، جبکہ پہلے ہی وہ 4 کھا چکی تھی۔ اس نے بہتر یہی جانا کہ انہیں سامنے سے ہٹا ہی لے، ورنہ یہ باسکٹ آج ہی خالی ہو جائے گی۔ اس نے ریپرز پھینکنے کے بجائے باسکٹ میں رکھے اور اسے بھی ان پھولوں کے ساتھ رکھ دیا جو حارث کے ہی دیے ہوئے تھے۔ پہلے صرف وہ تھے جنہیں وہ دیکھتی، چھوتی اور سونگتی تھی، اب اس میں باسکٹ کا اضافہ بھی ہو چکا تھا۔ ڈیلی ڈوز کی طرح اب اسے روز یہ ایک چاکلیٹ بھی لینی تھی اور ان کے ریپرز کو سنبھال کر رکھنا تھا۔ گڈ ایوننگ، آغا فارث نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا جبکہ ایزل چپ اوڑے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ آج چپ کا روزہ تو نہیں رکھ لیا؟ اس کی چپ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا، جبکہ آج خود ان کا اپنا بھی بولنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ آفس میں کلائنٹ سے منہ ماری ہو گئی تھی اور اس وقت خاصے بیزار بنے ہوئے تھے، مگر پھر بھی بیوی کا احساس کرتے ہوئے پوچھنے لگے، ہاں آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ بھی تپی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جان کے بھی انجان بنے۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، جانتی ہوں آپ کی ساری اداکاریوں کو۔ میرا موڈ کیوں خراب ہے اچھی طرح جانتے ہیں آپ، میں نخوت سے بولی۔ موڈ اس وقت میرا بھی بہت خراب ہے محترمہ، اس لیے مجھ سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرنے سے پرہیز ہی کرنا۔ انہوں نے ایزل کو منانے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی، الٹا اسے اپنے بگڑے موڈ کی بھی اطلاع دے ڈالی۔ ایکسکیوز می،
الٹی سیدھی باتیں میری نہیں بلکہ آپ کی زبان بولتی ہے. ٹیچنگ کے نام پہ آپ میرے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ سراسر ناجائز ہے. اس نے احتجاج کیا. رات میں کلاس لیتے ہوئے آغا فارس کافی سختی سے پیش آئے تھے جس کے سبب ایزل ان سے خفا تھی. رات میں رخ پھیر کر سو گئی جبکہ صبح جاگنے کے باوجود بھی سوتی بنی رہی اور نہ ہی ان کے آفس کی تیاری میں مدد کی نہ ہی ان کے ساتھ اٹھ کے ناشتہ کیا. آغا فارس نے بھی اس کے خیال سے اسے نہ جگایا اور بنا ناشتے کے آفس چلے گئے. تمہارے اوپر کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہیں بتانا پسند کرو گی؟ وہ خشمگین نگاہیں اس پہ گاڑے پوچھ رہے تھے. پہلے زبان کا استعمال کرتے تھے اب تو ہاتھ بھی چلانے لگے. بھول گئے کل کتنی زور سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا تھا اور پورے 5 منٹ مجھے ہاتھ اوپر کیے کھڑے رکھا تھا. شرم تو نہیں آتی آپ کو میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ ذرا احساس نہیں کہ بیوی کس حالت میں ہے؟ وہ انہیں شرم دلانے کو ان کے کل والے کرتوت دہرانے لگی. پہلی بات کہ تھپڑ منہ پہ نہیں سر پہ مارا تھا وہ بھی نرم ہاتھوں کا. دوسری بات کہ احساس کرتا ہوں تبھی محض 5 منٹ کھڑے رہنے کی سزا دی. اور تیسری بات کہ تمہاری حرکتوں نے ہی مجھے مجبور کیا تھا. تم سے کس پاگل نے آ کے کہا تھا کہ رجسٹر اٹھا کے ٹیرس سے نیچے پھینک دو؟ نہ صرف یہ بلکہ جان بوجھ کر تم نے کتاب پہ پانی گرا دیا. تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ مجھے تمہارے یہ ڈرامے سمجھ میں نہیں آتے. وہ غلط بیانی کر رہی تھی سو انہیں صحیح بیان دینے کو بولنا پڑا. میں تو ریلنگ پہ رکھ رہی تھی وہ ٹکا ہی نہیں نیچے گر گیا اور پانی تو میرا ہاتھ لگنے سے کتاب پہ گر گیا. میں نے قصدن ایسا تھوڑی نہ کیا تھا. یہ جھوٹ وہ کل بھی 10 بار بول چکی تھی. جھوٹ پر جھوٹ بات بات پہ جھوٹ نکلتا ہے تمہارے منہ سے. تم نے وہ سب قصدن ہی کیا تھا. کیا کہا تھا میں نے پرسوں کہ تمام پرابلم سالو کر کے رکھنا میں چیک کروں گا. اسائنمنٹ دے کر گیا تھا نا تمہیں مگر تم نے سارا دن سو کر اور کھا پی کر گزار دیا. ذرا سا ہل کر اسائنمنٹ بنانے کی زحمت نہ کی. تم سارا دن کرتی کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو اتنی زحمت نہیں ہوتی کہ جو کام میں دے کر گیا ہوں بیٹھ کر وہی کر لوں. میں 2 گھنٹے بیٹھ کے تمہارے ساتھ سر کھپاتا رہتا ہوں اس لیے نہیں کہ تم نکمی ہی بنتی جاؤ بلکہ اس لیے تاکہ تمہاری عقل میں کچھ بیٹھ جائے اور تم اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے خود بھی کچھ کر لو. وہ اس کے جھوٹ کو لمحوں میں کھول گئے اور کھولتے ہوئے لہجے میں بولے. کیا کہا آپ نے؟ میں نکمی ہوں کم عقل ہوں؟ وہ منہ پھاڑے بولی. بات کو موڑو مت. میں بات سائمنٹ کی کر رہا ہوں. سارا دن بیڈ توڑتی ہو یا اپنا یہ کنواں بھرتی رہتی ہو؟ اس کے علاوہ کبھی کچھ کیا بھی ہے؟ وہ بھی آج اس سے لاڈ پیار دکھانے کے موڈ میں نہیں تھی. آفس میں منہ ماری کر کے آئے تھے جس کی تب ابھی تک باقی تھی. قصور سامنے والے کا تھا اور سامنے والا تو جیسے آیا ہی ان کی انسلٹ کرنے تھا یوں جیسے اسے کسی نے بھیجا ہو کہ بزنس کے نام پہ طنز کے تیر چلا کر آنے ہیں. اس کلائنٹ نے نہ صرف بدتمیزی کی جبکہ ان کی آفر ٹھکرا کے مایا فندی کی کمپنی سے آئی آفر قبول کرنے کی خاص طور پہ اطلاع دی. تب آغا فارس کو گمان گزرا کہ یہ شخص یہاں آیا ہی ان کا خون جلانے ہے. پتہ نہیں مایا کیا کرتی بھی رہی تھی. پہلے تو اچھا خاصا پیش آتا تھا ان کے ساتھ مگر اب اچانک سے بدل گیا. شاید مایا نے اسے کوئی لالچ دے دیا تھا اور جہاں مایا آ جائے وہاں آغا فارس کا موڈ کیسے ٹھیک رہ سکتا رہا. او ہیلو ایکسکیوز می مسٹر جلاد. کیا کہا آپ نے کہ سارا دن بیڈ توڑتی رہتی ہوں؟ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ آج پورے 3 گھنٹے کچن میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر میں نے آپ کے دوست محترم کے لیے اہتمام کیا ہے. وہ بھی آپ ہی کا حکم تھا کہ حارث بھائی کو میرے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے. پتہ بھی ہے آپ کو کہ کھانا بنانا کتنا مشکل کام ہے. آپ کی یہ سو کال بزنس سے بھی کہیں زیادہ مشکل. وہ ہاتھ نچا کر بولی. میں آج کی بات نہیں کر رہا میڈم. تمہارے تو روز کے ہی یہی کام ہے بلکہ آرام ہے. یقیناً آج بھی تم نے اسائنمنٹ نہیں بنائی ہوگی. انہوں نے شرٹ کے بٹن کھولی اور شرٹ پتے اچھال دی مگر وہ اچھلتی ہوئی سیدھا ایزل کے منہ پہ جا کے لگی. اف کیا کر رہے ہیں؟ میرے منہ پہ کیوں ماری شرٹ؟ بٹن سیدھا ایزل کے منہ پہ لگے تھے. تبھی وہ غصے سے بولی. اسائنمنٹ والی بات بیچ میں ہی رہ گئی اور شکر تھا کہ بیچ میں ہی رہ گئی کیونکہ اس نے آج بھی وہی نالائکی کی تھی. سارا دن بیڈ توڑتی رہی. بہت بار خیال آیا کہ آگا کام متھے مار کے گئے ہیں تھوڑا دماغ لگا کے کر ہی لوں مگر پھر ہر ڈراموں کی طرح پڑی رہی. کھانا بنانا بھی بہت جان کو آیا ہوا تھا. صرف حارث کی خاطر کچن میں گھس گئی ورنہ ابھی بھی وہ ہونی تھی اور اس کا بیڈ. سوری میں نے دیکھا نہیں. انہوں نے جلدی سے معذرت کی اور شرٹ اٹھا کر اب کی تمیز سے باسکٹ میں رکھ دی. کیوں اندھے ہیں کیا آپ؟ یا آفس کا غصہ آپ مجھ پہ مت نکالیں. اپنی بھڑاس اپنے تک ہی رکھیں. وہ چلائی. میں تم پہ تمہارا غصہ ہی نکال رہا ہوں نہ کہ کسی دوسرے تیسرے کا. تم پہ غصہ کرنے کو تمہارے کرتوت ہی کافی ہیں. وہ وارڈروب سے نئی شرٹ نکال کر پہنتے بولے اور کمرے سے نکل گئے کہ بلا وجہ وہ بات بڑھا رہی تھی. بات یہی ختم ہو جائے. تبھی چپ چاپ کمرے سے نکل گئے. کون سے کرتوت ذرا بتانا پسند کریں گے؟ اس نے پوچھا مگر وہ کمرے سے نکل چکے تھے. وہ بھی تن فن کرتی باہر نکلی تو وہ زینے اتر رہے تھے. ایزل بھی سنبھل کر زینے اترتی لاؤنج میں چلی گئی. اب منہ پہ ٹیپ لپٹے جا کہاں رہے ہیں؟ کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے. وہ چپ کر کے صوفے پہ برجمان ہوتے آغا فارس کو دیکھتی بولی جبکہ اسی لمحے لاؤنج کے دروازے سے کوئی داخل ہوا تھا. تم بھی اگر یہ ٹیپ اپنے منہ پہ لپیٹ کے میرے کانوں پہ رحم کر لو گی تو مہربانی ہوگی تمہاری. وہ اکتاہٹ سے بولے.
کیوں چپ کر جاؤں میں؟ میری بات کا جواب دیں کہ کون سے کرتوت؟ وہ کہاں جانے بغیر چپ کرنے والی تھی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ماں بدولت اچھے سے واقف ہے، انہوں نے مگر جواب نہ دیا۔ میں نے کہا نا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے، خبردار جو آپ نے میرے لیے لفظ کرتوت کا استعمال کیا تو۔ وہ انگشت شہادت اٹھا کر خبردار کرنے لگی، تمہاری یہ نازک انگلی میرے فولادی ہاتھ کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جانے من، سو اسے نیچے کر لو، یہ نہ ہو جو میرے ہاتھوں یہ خواہ مخواہ ضائع ہو جائے۔ انہوں نے مسکرا کر دھمکی لگائی، انگلی توڑیں گے آپ میری؟ ارے میں آپ کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ وہ ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی، میں تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پہ چڑھ کے ناچنے ہی لگ جاؤ۔ کیوں جاہل بیویوں کی طرح مجھ سے لڑ رہی ہو؟ منہ بند کر کے آخر ایک طرف بیٹھ کیوں نہیں جاتی تم؟ وہ تانگ آنے لگے تھے۔ پاگل جاہل ہوں گی آپ جو آفس کا غصہ اپنی بیوی پہ نکالیں۔ وہ الٹا انہیں پاگل کے لقب سے نواز کے، شٹ اپ یار ایزل، میں تم پہ کوئی غصہ نہیں نکال رہا، پلیز چپ کر جاؤ۔ ایزل تو ان کے سر میں درد لگانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑ رہی تھی، اور ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، دماغ تو اسی کا گھوما پڑا تھا۔ وہ تو کوئی غصہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس بلا وجہ کی تو میں کو یہیں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ غصہ نہیں کر رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ کبھی مجھے نکمی کم عقل کہتے ہیں، کبھی جاہل، اور اب شٹ اپ کس نے بولا؟ وہ دانت پیستی بولی، ایزل یار مجھ سے فضول کی بحث مت کرو، میرا دماغ پہلے ہی بہت گرم ہو رہا ہے۔ انہوں نے جھنجھلا کر اسے اب بس کر دینے کو کہا، مگر ایزل کہاں بس ہونے والی تھی، وہ تو کسی گاڑی کی طرح سٹارٹ ہو چکی تھی جس کا انجن گرم ہو کر دھواں چھوڑنے لگ چکا تھا۔ میں بحث کر رہی ہوں؟ میں؟ وہ حیرت سے اپنی طرف دستک دیتی بولی، اور پھر غصے سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا۔ تبھی ٹیبل کے وسط میں پڑا جگ اور گلاس نظر آیا، تو جھک کر گلاس میں پانی بھر کے سیدھی ہوئی۔ یہ کیا جہالت ہے ایزل؟ اس نے گلاس میں بھرا پانی آغا فارس کے سر پہ باہر ڈالا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے حیرت اور غصے سے ایزل کو دیکھا اور پھر اپنے نچڑتے ہوئے بالوں اور کپڑوں کو۔ جہالت نہیں، احساس، آپ کا دماغ گرم ہو رہا تھا نا، تو میں نے سوچا کیوں نہ ٹھنڈا کرتا۔ وہ مزے سے بولی، جبکہ آغا فارس دانت کچکچاتے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ ٹھنڈا ہوا دماغ یا اور پا؟ شٹ اپ۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتے بیچ میں ہی شٹ اپ کروا گئے۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ میرے سارے کپڑے بھگو ڈالے، وہ جبڑے بھینچ کر بولے۔ تو اور کیا پیار سے بھگو دوں آپ کو؟ اس سلوک کے بعد تمہیں امید مت رکھیے گا، اور دماغ تو خراب آج آپ کا ہو گیا ہے، کب سے مجھ پہ چلائی جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کس پیریڈ سے گزر رہی ہوں؟ غصے سے بی پی ہائی ہونے لگا ہے اب تو میرا، پسینے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ پیار سے بات کروں، کچھ خیال کروں، بس چلاتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ پہلے دھمکی امیز لہجے میں بولی اور پھر دانستہ رونے والی صورت بناتی منہ پھلا گئی۔ غصہ تو در حقیقت وہ خود کر رہی تھی، آغا فارس تو اس کا احساس کرتے ہوئے ہی چپ تھے اور اسے بھی چپ رہنے کا بول رہے تھے۔ ارے ارے میری ایزو! آغا فارس کی ساری بیزاریت، ساری جھنجھلاہٹ ہوا ہوئی، وہ ایزل کی نوٹنکی کو سچ سمجھ بیٹھے تھے۔ بات مت کریں آپ مجھ سے، ہٹائیں ہاتھ پیچھے۔ وہ اپنے شانوں کو چھوڑتے ان کے ہاتھ ہٹاتی بولی، جنو غصہ مت کرو، وہ پیار سے پیش آئے، ہمیشہ کی طرح ہار انہوں نے ہی مانی تھی، تو اور کیا آپ کے ایسے موڈ پہ آپ پہ جانو دل نچھاور کرنے بیٹھ جاؤں؟ ارے جب غصہ دلائیں گے تو کروں گی ہی نا۔ وہ کڑک کے بولی، جان ریلیکس رہو۔ وہ 3 لفظ بول کے اسے پرسکون کرنے لگے۔ جب شوہر آفس سے آتے ہی ایسا کھڑوس چہرہ دکھائے اور تبے ہوئے لہجے میں پیش آئے تو بیوی کیسے ریلیکس ہو؟ اس نے شکوہ کیا، سوری جانے من، اب آپ جیسے چاہو گی ویسے ہی پیش آؤں گا، اب تو موڈ ٹھیک کر لو، یہاں بیٹھو۔ اور انہوں نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور یہ پانی پیو، پیو شاباش۔ انہوں نے اسی گلاس میں پانی بھر کے ایزل کو دیا جس گلاس سے اس نے انہیں بھگویا تھا۔ مجھے نہیں پینا، اس نے نخرے دکھائے۔ ایزل بس اب اور نہیں، ختم کرو یہیں ساری ناراضگی اور پیو اسے۔ انہوں نے ریکویسٹ کی تو ایزل نے ایک گھونٹ پی کر گلاس پرے کر دیا۔ اب ہٹیں سامنے سے۔ وہ چونکہ سامنے بیٹھے تھے تو وہ بولے، آئی ایم سوری جانا، پلیز بیٹھی رہو نا یہیں۔ ہمیشہ کی طرح اپنی غلطی نہ ہونے پہ بھی معافی انہوں نے ہی مانگی۔ انہوں نے اپنے رویے کی معافی مانگتے ہوئے اسے وہیں اپنے پاس بٹھائے رکھنا چاہا، مگر وہ انسنا کرتی انہیں پرے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تاکہ مجھے مزید نکمے پن کے تانے مل سکیں کہ پہلے بیڈ توڑتی تھی اب صوفے بھی توڑنے لگی۔ وہ برجستگی سے بولتی وہاں سے اٹھ کر کچن کی طرف چل پڑی، جبکہ آغا فارس ایک ٹھنڈی سانس بھرتے گلاس واپس رکھتے اٹھ کر صوفے پہ بیٹھنے لگے، مگر ابھی آدمی ہی تھے کہ نظر دروازے پہ کھڑے حارث پہ پڑی، جو کب سے اپنی حیرت و ہنسی ضبط کیے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ انہوں نے بھی سخت پوچھا، جب بیگم کو منہ پہ ٹیپ لپیٹنے کا مشورہ دینے پر اس کے قہر سے گزرنے کے بعد آخر میں جانو کے قدموں میں بیٹھ کر معافیاں مانگ رہے تھے۔ سارا شو لائیو دیکھ چکا ہوں، اور میرا خیال ہے اس شو پہ تبصرہ تمہارے روم میں جا کے کرتے ہیں تاکہ تم اپنے کپڑے بھی بدل لو۔ حارث مزے سے کہتا ہے ان سے قبل ہی زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ خبیث کہیں کا، اب یہ اپنے واحیات تبصروں سے باز نہیں آئے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑے، جبکہ کچن کے دروازے تک آتی ایزل نے دونوں کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ حارث کی آخری بات بھی کانوں میں پڑی تھی، ان کی جاسوسی کرنے وہ بھی پیچھے ہی چلی آئی۔
उफ उफ, मेरे तो कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया था। भाई, कैसे गुजारा करते हो तुम उसके साथ? मुझे तो तरस आ रहा है तुम पे। वो अफसोस भरी निगाहों से उन्हें देखता बोला। बड़े है अफसोस छाड़ने वाले, तरस तो मुझे इन पे आता है। आखिर कौन चाहे बीवी के साथ जो रह रहे हैं और बात कर रहे हैं मेरे शोहर पे तरस खाने की। दरवाजे से कान लगाए खड़ी एजल नाक से मक्खी उड़ाती बोली। बस यार, कर ही रहा हूँ गुजारा। आगा फारिस मजलूमियत से बोले, जबकि एजल दांत कचकचा कर रह गई। जो कपड़े चेंज कर चुके थे और अब उसके बराबर सोफे पे बैठते बोले, मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं। तौबा तौबा, कितनी बिगड़ी हुई बीवी है तुम्हारी। हारिस कानों को हाथ लगाता वही हाथ उसके कंधे पे तसल्ली के तौर पर रखता बोला, मेरे भाई, तुम्हारे भाई ने अपनी इस लाडली बीवी को खुद ही बिगाड़ा है, इसलिए तुम मुझ पे अफसोस करना बंद करो और अपनी तसल्ली अपने पास ही रखो। खबरदार, जो मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। उन्होंने आंखें दिखाते हुए खबरदार किया तो एजल का जी चाहा उन पे सदके वारी जाए। हाय, मैं सदके जाऊं। उसने दोनों हाथों को मुट्ठियों की सूरत में कनपट्टियों से जोड़कर उनकी बलाएं ले डाली। मैं तो दो लफ्ज कहूंगा, बिगड़ी हुई अकल से पैदल वहशी बिल्ली। वैसे दो से ज्यादा हो गए है ना? वो बिना उनकी धमकी का असर लिए बोला, बिगड़ी हुई वहशी बिल्ली तो ठीक है, ये कमअकल किससे बोला हारिस भाई ने? वो नाक फुला गई। दो से ज्यादा ही जड़ दूंगा तुम्हारे कान के नीचे। वो न सिर्फ बिगड़ी हुई वहशी बिल्ली है, बल्कि पूरी बला है बला, मगर उसे बला कहने का हक भी सिर्फ मुझे ही है। तो चुप ही रह तो ज्यादा बेहतर है। आगा फारिस फिर से धमकी हमें इस लहजे में गोया हुए और वहां एजल का हैरत से मुंह खुल गया। मैं बला हूँ? बला? इनको तो मैं अच्छी तरह बताऊंगी। आज तो वाकई इन पे बला बन के नाजिल होंगे। वो मुंह पे हाथ फेरती बोली, अरे, बलाएं भी तुम्हारी बीवी को देख के रास्ता बदलें। ये तो मुझे बला से भी कहीं ऊपर की मखलूक लगती है। बड़ी ही कोई तोप चीज है तुम्हारी बीवी। वैसे ये तोप आज ही तुम पे बरस रही थी या रोज ही बरसती है? मुझे तो अफसोस हो रहा है, मेरा ये प्यारा सा दोस्त इस वहशी बिल्ली के आगे डरपोक चूहा बन के रह गया। क्या कह रहे थे कि जानू, गुस्सा मत करो, जान रिलैक्स रहो। जाने मन, आप जो कहोगी वही होगा। लफ्ज जान भी तुमसे पनाह मांगता होगा। हारिस उनकी नकल उतारता कहका लगाकर हंसता बोला तो आगा फारिस ने एक मुक्का कस के उसकी कमर पर रसीद किया। बिल्कुल यही होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक थप्पड़ भी जड़ दें तो मजा आ जाए। एजल को हारिस को पड़ने वाले मौके पर सुकून सा मिल गया। पहली बात तो ये कि उससे डरना नहीं बल्कि अपनी बीवी की इज्जत और ख्याल करना कहते हैं। उसका कहा मानने में बुराई क्या है? और दूसरी बात कि अगर दोबारा मेरी येजू को तोप चीज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे धमकाते खतरनाक तेवर लिए बोले, ओ मेरे प्यारे आगा, मैं आप पे बला बन के नाजिल होने का अपना इरादा वापस लेती हूँ। वह फिर से पिघल गई। तुम्हें क्या लगता है वो तोप है? अरे नहीं मेरे भाई, वो तो पूरे का पूरा एटम बम है जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि अक्सर ही मुझ पे बरसता है। एक बार फिर से एजल की सारी खुशी हवा हुई और मुंह खुल गया कि उसका शौहर क्या कर रहा था। खुद भी हारिस के साथ मिलके अपनी बीवी की बुराइयां बढ़ चढ़ के कर रहा था। इरादा कैंसिल करने का इरादा भी कैंसिल। आज ये बिला आइटम बम बनकर फटेगी इन पे। अब जो जो कहा है वो बन के दिखाना भी तो जरूरी है। मजलूम बनना है तो हकीकी मजलूमियत दरकार भी तो होनी चाहिए, और उसके लिए मेरा आपकी बातों को सच बनाना भी तो जरूरी ठहरता है। वो अपना इरादा वापस लाती बोली, बेटा, वो आइटम बम है और तू अक्सर इस बम की जद में आता है, तो अब तक जिंदा कैसे है? अहम सवाल। बस जिंदा हूँ, सांसें लेता हूँ। हड्डी ही बहुत डीट पाई है तेरे भाई ने। वो जो भी कर ले असर ही नहीं होता मुझ पे। वो क्या कहते हैं, बेइज्जती प्रूफ वो हो गया हूँ मैं। मगर बेहतरीन हल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। वो शुरू से मजलूमियत और आखिर में शरारत से बोले तो इस बार दोनों का बुलंद होने वाला कहका बैक वक्त था। आज नहीं बचने वाले आप, खास कर आपके ये कान। आज नहीं छोड़ूंगी। जरा जा लेने दे हारिस भाई को, आपकी ढीठ हड्डी का तो अच्छी तरह इलाज करूंगी। वो तहैया करती बोली और तभी उसे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एजल बाजी। किसी ने उसके शाने को छुआ तो वो चीख मारकर उछल पड़ी। उसकी चीख पे हारिस और आगा फारिस बैक वक्त दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुए जहां एजल खड़ी थी। उफ मीना की बच्ची, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। सीने पे हाथ रखती बोली, आप चुप के बातें सुन रही थी ना? वैसे कितनी गलत बात है एजल बाजी। वैसे तो आप मुझे डांटती हैं कि टो मत लिया करो, मगर काम खुद भी मेरे वाले ही करती हैं। मीना ने उसकी चोरी पकड़ते हुए कहा तो वो सटपटा गई और आंखें यहाँ वहां मटकाने लगी। क्या फजूल बोल रही हो? मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ। मैं तो वो हाँ मेरी जान बोलो। तुम तो यहाँ अपने शोहर को देखने आई थी कि तुमसे बेइज्जती करवाने के बाद कैसा महसूस करा, है ना? तभी उसे अपने कब से आवाज सुनाई दी तो वो पूरी की पूरी आंखें खोले मुंह छुपा कर रह गई। वो पूरी तरह से पकड़ी गई थी। वो आगा, मैं तो वो की बच्ची छुपकर हमारी बातें सुन रही थी, है ना? आगा फारिस ने उसके कान खींचे। उफ आगा, कान तो छोड़ें, दर्द हो रहा है। वह दानस्ता रोने वाली सूरत बनाती बोली। उफ की बच्ची, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ कान पकड़ा है, वरना तुम्हारी इस हरकत पे हारिस ने बर वक्त गला खंगारते हुए आगा फारिस के पाँव पे पाँव मारा। भाई, हम कोई पुतले खड़े यहाँ? जीते जागते इंसान हैं जिन्हें दो कान भी लगे हुए हैं, इसलिए जरा कंट्रोल।
وہ دبی آواز میں بولا۔ کیا بک رہا ہے تم؟ وہ نہ سمجھی سے بڑبڑائے۔ میں تو بلکہ تجھے بکنے سے روک رہا ہوں۔ وہ دو بدو بولا۔ کتنی گندی ذہنیت کا ہے تو، تجھے کیا لگتا ہے میں تیرے سامنے اپنی بیوی سے رومانٹک ڈائلاگ بازی کروں گا؟ نہیں بیٹا، تیرا دل نہیں جلاؤں گا، آخر کو تیرے پاس تیری من پسند بیوی جو نہیں ہے۔ وہ حارث کی باتوں کا مطلب سمجھتے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، میں نیچے جا رہا ہوں، وہ جل کر کہتے زینو کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بول کے خود چلا گیا۔ خیر تو میڈم آپ بتائیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے جاتے ہوئے حارث سے نظریں ہٹا کر آپ کی ذرا فرصت سے ایزل سے پوچھا۔ تم کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ فوراً گم ہو میرے سامنے سے۔ وہ منہ اٹھائے کھڑی مینا کو ڈپٹتی بولی کہ اسی کی وجہ سے اسے شرمندہ ہونا پڑ گیا تھا۔ مینا جو پورا بےعزتی شو لائیو دیکھنا چاہتی تھی اپنا سب منہ لیے چل پڑی۔ ایزل بھی اس کے سامنے اپنی بےعزتی خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چپ کیوں کھڑی ہو؟ جواب تو مجھے، کان لگا کے ہماری باتیں سن رہی تھی، ساری تمیز بھولتی جا رہی ہو تم۔ وہ اسے گڑکدار نظروں سے دیکھتے بولے۔ ارے بالکل بھی نہیں، میں بھلا ایسا کیوں کرنے لگی؟ میں تو اپنے پیارے میاں جی سے سوری کرنے آئی تھی۔ کافی برا بھلا کہہ دیا نا آپ کو؟ وہ رونے صورت بناتی ان کے گلے میں باہیں ڈالتی انہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسانے کو بولی۔ تمہارے میاں جی الو ہرگز نہیں ہیں، اور برا بھلا نہیں بلکہ صرف برا ہی برا کہا ہے تم نے مجھے، اس لیے میرے سامنے کے ڈرامے بازوں جیسے ہتھ کنڈے نہ آزماؤ اور شرافت سے جا کے کمرے میں بند ہو جاؤ۔ آج تمہارا ڈنر بند۔ انہوں نے گلے سے اس کے بازوں کا ہار ہٹاتے ہوئے اس کی چالاکی سمجھتے ہوئے کہا۔ اس کا ڈنر کینسل کیا گیا۔ نہیں آگا پلیز میرا کھانا بند مت کریں، مجھے تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، پتہ ہے آج کچن میں پورے 3 گھنٹے لگا کے میں نے کھانا بنایا، بھوکی پیاسی لگی رہی، تھوڑا سا تو احساس کریں میرا۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی سزا دیں گے وہ منظور ہے، مگر پلیز بھوکے پیٹ رہنے کی سزا مت دیں۔ اس نے باقاعدہ منت کی۔ شوہر کی عزت کیسے کی جاتی آج خالی پیٹ رہ کے، شاید تمہیں یہ سمجھ آ جائے، نہ آئی تو ناشتہ بھی بند کر دوں گا، تب تو آ ہی جائے گی۔ ان کی ذات پہ اس کی منتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ تو ظلم ہے نا، اور مجھے پتا ہے آپ اپنی عزو پہ اتنا ظلم کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان کا موڈ بحال کرنے کو بولی، کیونکہ تبھی تو کھانا ملتا، تبھی تو کہہ رہا ہوں آج رات میں ہی سمجھ آؤ تو بہتر ہے، ورنہ مجھے صبح بھی کی ہی سزا سنانی پڑے گی۔ نہیں آگا پلیز نہ، معاف کر دے مجھے، اب آئندہ آپ سے ایسی بدتمیزی کبھی نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ پلیز مجھے کھانے کی اجازت دے دیں۔ وہ ان کی کمر کی طرف بازو حائل کرتی معافی مانگنے کے بعد وعدہ کرتی بولی تو آگا فارس اس کے انداز پہ دل ہی دل میں ہنس پڑے۔ نو مائی سویٹی، آج نہیں کل صحیح۔ وہ آہستگی سے اس کے بازو کمر سے ہٹاتے بولے۔ آج نہیں کل صحیح تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کھانا نہیں، پیار مانگ رہی ہوں آپ سے، وہ روانی سے بولی اور پھر زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اپس کیا بول گئی؟ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا جبکہ آگا فارس دل کی بجائے اب کے منہ سے ہنس پڑے۔ پیار کرنے سے تو میں آخری سانس تک بھی انکار نہ کروں، وہ ایک آنکھ دباتے بولے۔ پلیز آگا جان مان جائے نا، وہ معصومیت سے منتیں کرتی بولی۔ کھانے کے لیے یا پیار کے لیے؟ وہ زومانی لہجے میں بولے۔ آف کورس کھانے کے لیے، میں کچھ نہیں کھاؤں گی تو آپ کے حلق سے نوالا بھلا کیسے اترے گا؟ وہ چالاکی سے گویا ہوئے۔ اتر جائے گا، وہ ٹکا سا جواب دیتے اسے خود سے پرے کرتے زینو کی جانب چل پڑے۔ آگا ایسے مت جائیں، ہاں کہہ دینا پلیز۔ اس نے ہانک لگائی۔ میری طرف سے ہاں ہے، آج ہی بھر کے پیار کروں گا، اوکے؟ وہ بنا مڑے بولے۔ اف، میں پیار کے لیے نہیں کھانے کے لیے حامی بھرنے کا کہہ رہی ہوں۔ وہ دل ملائی۔ سوری، اس کے لیے تو میں حامی نہیں بھر سکتا۔ وہ شانے اچکا کر سوری کہتے تیزی سے زینے اتر گئے جبکہ ایزل بل کھا کر رہ گئی۔ دفعہ نہیں تو نہ سہی، وہ رونی صورت بناتی آنسو پیتی کمرے میں گھس گئی۔ ہاں تو بھائی کیا کارنامہ سر انجام دے کے آ رہے ہو؟ آگا فارس ڈائننگ ٹیبل پہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھے تو حارث نے پوچھا۔ کھانا بند کروا کے آ رہا ہوں اس کا، اسے بھی تو پتہ چلے کہ شوہر جب اپنی آئی پہ آئے تو کیسی کیسی سزائیں تجویز کرتا ہے، اب رہے بھوکی تاکہ عقل آئے اس کو بھی۔ وہ شوہراں والا روب اپنے لہجے میں لاتے بولے۔ مجھے تو لگا تو اپنا من پسند کام کر کے آ رہے ہو، حارث افسوس کرتا بولا۔ من پسند کون سا؟ انہوں نے نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ جو رکی غلامی، 2-4 پیار بھرے ڈائلاگس، 2-4 کسی سے ایک زور کی جھپی، اور کھانا کھا کے جاؤ گی یا کچھ اور کھلاؤں؟ آگا فارس اس کے مزید بولنے سے قبل ہی ہاتھ کا مکہ بنا کر دکھاتے اسے ٹوک گئے۔ حارث کا کھانا کھانے کا ہی ارادہ تھا، نہ کہ مار کھانے کا۔ آف کورس تمہاری ایزو کے ہاتھ کا کھانا۔ ویسے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، کہو تو عرض کروں؟ کرو۔ آگا فارس جانتے تھے وہ یقیناً کوئی بکواس ہی کرے گا، مگر پھر بھی اجازت دی۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ جب وہ بولتی ہے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ واہ واہ، وہ خود پہ خود ہی واہ واہ کرنے لگے۔ عرض کیا ہے وہ جب بولتی ہے تو لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، واہ کیا بات ہے۔ پھر سے خود کو خود ہی داد دی۔ وہ جب بولتی ہے تو لبوں سے پھول، اف آگے بھی بولو۔ آگا فارس نے کس کے ایک دھپ اس کی کمر پہ رسید کی۔ آگے تو مجھے آتا ہی نہیں، وہ بیچارگی سے بولتا شانے اچکا گیا جبکہ آگا فارس دانت کچکچا کر رہ گئے۔ شاعر نے تو یہ شاعری اپنی محبوبہ کے لیے کی تھی، جو واقعی بولتی تھی تو پھول جھڑتے تھے، مگر تمہاری محبوبہ کے تو کیا ہی کہنے، جدید دور کی یہ محبوبہ پھولوں کے بجائے
کانٹے جھڑتی اور زہر اگلتی ہے، قسم سے ایسے بیزتی میں ڈبو ڈبو کے تیر مارے ہیں کہ مزہ آ گیا۔ آئی مین سیریسلی، تو اس لڑاکا عورت کے لیے خود کو رول رہا تھا۔ اس نے لڑاکا پہ خاصا زور دیا اور آخر میں قدرے افسوس سے بولا، اے خبردار، جو تم نے اسے عورت کہا، میری پیاری سی چھوٹی سی بیوی ہے وہ۔ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ہاں، چھوٹی سی ننھی منی سی بیبی ہے وہ تو سب کی، ویسے لفظ عورت پہ بھڑکنے والے، میں نے اسے لڑاکا بھی کہا ہے، کان صاف کر کے سن۔ وہ ایزل کی کم عمری کا مذاق اڑاتا بولا، شٹ اپ، سب کی نہیں صرف میری۔ وہ لڑاکا کو اس بار بھی اگنور کر کے، جاؤ جا کر دیکھو پھر تمہاری بیبی کہیں بھوک کی وجہ سے رو نہ رہی ہو، اسے فیڈر، سوری میرا مطلب ہے کہ کھانا دو۔ وہ دانستہ فیڈر بول کے بات پلٹ گیا، فیڈر کی ضرورت تو تجھے ہے، کب سے بڑبڑ کیے جا رہا ہے، مجال ہے جو زبان منہ میں ڈالی ہو، کیا کھا کے آئے ہو؟ کہیں تمہاری پھوڑ بیگم نے تمہیں لنچ میں کبے تو نہیں کھلا دیا؟ اب تنگ کرنے کی باری آغا فارس کی تھی۔ پھوڑ ہوگی تمہاری بیوی، کبے تو کیا، شہزین نے آج تک اسے پانی تک نہیں پلایا تھا۔ تمہاری غلط فہمی دور کرنے کو بتا دوں کہ یہ سارا کھانا جس کی خوشبو کو تم اشتہا انگیز کہہ رہے تھے، جسے دیکھ کے تمہارا میدا پیٹ پھاڑ کے باہر آنے کو مچل رہا ہے، یہ میری بیگم جان نہیں بنایا۔ کھاؤ گے تو واقعی افسوس کرو گے کہ ہائے کاش مجھے بھی میری من پسند بیوی مل گئی ہوتی تو آج وہ بھی میرے لیے یوں ہی کھانے بناتی۔ حارث انہیں جس طرح سے بھی تنگ کر لے، آغا فارس محض من پسند بیوی نہ ہونے کا تانا مار کر اس کی بولتی بند کروا دیتے تھے۔ میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے کا تجھے کتنا مزہ آتا ہے نا، وہ دان پیس کر بولا۔ آخر کو آغا فارس نے اس کے زخموں پہ نمک سے چھڑک دیا تھا۔ آہا، کوئی ایسا ویسا، اتنا مزہ تو مجھے میری بیوی سے رومانس چھاڑ کے بھی نہیں آتا۔ آغا فارس نے مثال بھی دی، تو کون سی؟ کاش میں تمہاری بیوی ہوتا فارس، تمہیں الٹا لٹکا کے تمہارے وجود کو اپنے ہاتھ کے کرارے ذائقے سے سجا کے ڈبل نہ کر دیتا تو میرا نام بھی ہاں بول 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 نا۔ آغا فارس کہکا لگا کے ہنس پڑے، ویسے تو میری بیوی ہوتا، وہ بھی حارث نامی، میں تجھے بیوی بنانے سے قبل فرنائل نہ کھا لیتا۔ آغا فارس کا تو سوچ کے ہی دل خراب ہوا، تجھے پسند کی بیوی نہیں ملی تو اب کیا تو میری پسند کی بیوی چھین کر خود کو میری بیوی بنا کے بیچ میں کود پڑے گا؟ آغا فارس کے ہاتھوں سے تنگ کرنے کو صحیح لفظ لگ گیا تھا، بلکہ الفاظ من پسند بیوی۔ تو مجھے پانی پلائے گا یا میں ضبط کے گھونٹ ہی بھرتا رہوں؟ وہ واقعی ضبط کے گھونٹ بھرنے لگا۔ میرے بھائی، پانی تو کیا، یہ پوری کی پوری ٹیبل تیرے لیے ہی سجائی گئی ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، میں آتا ہوں۔ وہ مذاق کو یہیں ترک کرتے اٹھے۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ حارث نے پوچھا۔ بس ابھی آتا ہوں، وہ بتائے بغیر بنا رکے آگے بڑھ گیا، چلا گیا جورو کی غلامی کرنے۔ جب تک بیوی سے جوتے نہ کھا لے اسے بھی ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ ٹھنڈ سے یاد آیا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں تو شروع کروں؟ آتا رہے گا یہ بات میں۔ وہ آغا فارس کی زینے چڑھتے قدموں کی آواز سنتا بولا اور کھانا شروع کرنے لگا۔ ایزو، آغا فارس نے کمرے کا بند دروازہ ہولے سے کھول کر اندر جھانکا تو ایزل بیڈ پہ چاکلیٹس، بسکٹس اور دیگر سنیکس پھیلائے اپنے من پسند کام میں مشغول تھی۔ آغا فارس اس کے پاس آئے تو اس نے کھا کھا کے ریپر فرش پہ پھینکے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر انہوں نے افسوس کیا۔ ایزل، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ انہوں نے دوزانہ فرش پہ بیٹھ کے ریپر سے اکٹھے کر کے اٹھاتے ہوئے کہا۔ دکھائی نہیں دے رہا؟ کھا رہی ہوں۔ وہ ناراض تھی، سو ان کی طرف دیکھے بنا ہی بولی، یہ کیا علم گلم کھا رہی ہو؟ کھانا ہے تو نیچے چل کے کھانا کھاؤ۔ انہوں نے تمام ریپر ڈسٹ بن میں پھینکے۔ ایکسکیوز می، کون سا کھانا؟ وہی جس پہ کچھ دیر پہلے آپ کسی جلاد کی طرح پابندیاں لگا کر گئے تھے، اب کیوں آئے ہیں بلانے؟ وہ تب اٹھی مگر اندر سے شکریہ ادا کیا۔ ایزل، اب بلا وجہ کی ضد مت کرنا، اٹھو اور نیچے چلو، ورنہ صبح کے ناشتے کے ساتھ ساتھ لنچ اور ڈنر پہ بھی پابندیاں لگا دوں گا۔ انہوں نے دھمکی دی۔ ایزل کو تو آج کی ڈنر نہ کرنے پہ ہی ہول اٹھ رہے تھے، کل تک کے ڈنر تک کیسے گزارا کرتی؟ ڈرتی نہیں ہوں آپ کی پابندیوں سے، یہ ساری چیزیں میری ہیں، میں کل تک یہی کھا کے گزارا کر لوں گی۔ آپ جائیں اور جا کے اڑائیں مرغ اور بکرے۔ وہ اپنی چیزوں کو دونوں بازو پھیلا کر یوں اکٹھا کرنے لگی جیسے کوئی مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لے کہ کوئی انہیں چھین نہ لے، اور ایزل کو بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں آغا فارس کے ہاتھ یہ چیزیں غائب ہی نہ کرتے ہیں۔ تو تم نہیں اٹھو گی؟ انہوں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ اوکے، مت اٹھو، مت کھاؤ۔ انہوں نے شانے چکائے تو ایزل کا دل بیٹھا۔ اف، کہیں یہ چلے ہی نہ جائے۔ اف پلیز، ایک بار اور پوچھ لیں گے مجھ سے، پکا اب انکار نہیں کروں گی۔ ایزل بھوکے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دل ہی دل میں بولی، جبکہ اس کی رونی صورت دیکھ کر آغا فارس جانے کے بجائے اس کے پاس آئے۔ مت کھاؤ، تمہاری مرضی، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے ٹھیک کہا تھا ایزل۔ میں نے بہت کوشش کی یار، مگر تمہارے بغیر میرے حلق سے نوالا تو دودھ پانی کا ایک قطرہ تک نہیں اترا۔ وہ پیار سے اس کے ہاتھ تھامتے اس کے سامنے بیٹھتے بولے، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ایزل تو یہیں پہ پگھل گئی۔ جی جانا، تمہیں بھوکا رکھ کے میں اپنا پیٹ کیسے بھر سکتا ہوں، اسی لیے تمہیں لینے آیا ہوں۔ چلو چل کر کھانے کھاتے ہیں۔ ویسے بھی آج میری بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اتنا اہتمام کیا،
اس کا سلا میں اسے بھوکے پیٹ رکھ کے دوں تو یہ تو غلط بات ہے نا، وہ ایزل کے ہاتھوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بولے۔ ہاں نا، سراسر زیادتی ہے یہ تو میرے ساتھ۔ وہ نرم پڑے تھے تو ایزل کو بھی شے ملی، اور میں تو کبھی تمہارے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اٹھو نا، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے اور تمہارے بغیر میں کچھ کھا بھی نہیں پاؤں گا۔ انہوں نے پیار سے کہا تو ایزل جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صرف آپ کی خاطر اٹھ رہی ہوں تاکہ آپ کچھ کھا لیں، وہ گویا احسان جتانے والے انداز میں بولی تو آغا فارس اس کی بات پہ ہنس پڑے۔ ہاں 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 ہاں، مجھے پتا ہے میری بلی کو کتنا احساس ہے میرا، اور ہاں اسے تو صاف کر لو، ایسے جاؤ گی تو حارث ڈر جائے گا کہ کہیں میرا خون پی کر تو نہیں آ رہی۔ توبہ ہے، ویسے بولنے کے ساتھ ساتھ کھانے کی تمیز بھی بھولتی جا رہی ہو، بلیوں کی طرح کھایا ہے، بلکہ وہ بھی تمیز سے کھاتی ہیں۔ وہ بلی کی ناک دبانے لگی، اسے منہ پہ لگی ریڈ چاکلیٹ صاف کرنے کا بولے تو بلی نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں انہیں دکھائیں۔ یہ لال رنگ کی میلٹ چاکلیٹ تھی جو شیشی میں سے انگلی سے نکال نکال کے ریزل نے کھائی تھی۔ بلی سے یاد آیا، آپ نے اور حارث بھائی نے مجھے وحشی بلی کیوں کہا؟ اس کا پچھلا دکھ جاگ اٹھا تھا۔ کیونکہ تم ہو، بٹ مجھے اس روپ میں بھی بے حد اچھی لگتی ہو۔ اس سے قبل ایزل ان کے پہلے 3 لفظوں پہ واقعی وحشی بلی بن جاتی، انہوں نے کمال چالاکی سے کام لیتے ہوئے اس کی تعریف کر ڈالی، جس پہ وہ جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ آپ بھی مجھے ہر روپ میں ہی اچھے لگتے ہیں آقا جان، وہ ان کا ہاتھ پکڑتی لاڈ سے بولی۔ جھوٹی کہیں کی، ابھی تھوڑا سا جھڑپ دوں تو ناراض ہو کے بیٹھ جائے گی اور بات کر رہی ہے اچھے پن کی۔ وہ بڑبڑائے۔ کچھ کہا آپ نے؟ ان کی بڑبڑاہٹ پہ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ پھر تو آج وہ خاص روپ بھی دکھانا ہی پڑے گا جس میں تمہیں میں حد سے زیادہ اچھا لگتا ہوں۔ وہ شرارت سے بولے تو ایزل جھیم کر رہ گی، مگر تھوڑا سا اچھا لگنا تو ابھی بھی بنتا ہے۔ وہ شرارت سے بولے، اس سے قبل کہ ایزل ان کی شرارت سمجھتے آقا فارس اس کے لبوں پہ جھک گیا اور اپنے لبوں سے وہاں لگی چاکلیٹ صاف کرنے لگے۔ ایزل انہیں ہٹانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ لبوں کے اطراف تھوڑی سمیت ساری جگہ اپنے لبوں سے صاف کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹے تو اب کہ وہاں چاکلیٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ بہت بری ہیں آقا، وہ ان کے سینے پہ مکہ برساتی بولی۔ اچھا بننے کے چکر میں برا بن گیا، وہ دکھی پن سے بولے۔ اچھا، آپ زیادہ نوٹنکی مت کریں، آپ نیچے جائیں، میں منہ دھو کے آتی ہوں۔ ایزل ان کا بناوٹی دکھی پن سمجھتی بولی۔ ایسے ہی چلو نا، انہوں نے ایک آنکھ دبا کر اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تاکہ حارث بھائی آپ کی یہ حرکت بھانپ جائیں۔ وہ آنکھیں دکھاتی بولی۔ وہ کیسے بھانپ جائے گا یار، اس نے تو کبھی ایسی حرکت کی ہی نہیں، اس بیچاری کے پاس تو من پسند بیوی تھوڑی نہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے۔ آقا، آپ انہیں یہ بات بول کے تنگ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اندر سے کتنا ہرٹ ہوتے ہوں گے۔ ایزل نے انہیں اس پہ ٹوکا۔ اس کا غم ہلکا کرنے کو ہی تو ایسا بولتا ہوں۔ ایزل خوشی یا غم کوئی بھی ہو، مگر جب وہ مسلسل زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو اس کی شدت کم ہوتی جاتی ہے۔ میں یہ بات مذاق کا سہارا لے کر اسی لیے اس کے سامنے دہراتا ہوں تاکہ وہ میری اس بات کا عادی ہو جائے اور یہ بات اسے پہلے کی طرح ہرٹ نہ کرے۔ آہستہ آہستہ اس بات پہ اٹھنے والی تکلیف کی شدت کم ہوتی جائے، وہ میری اس بات سے اس حقیقت کا عادی ہو جائے کہ اب شہزین کو ہی اسے اپنی من پسند بیوی کے روپ میں قبول کرنا ہے، اور دیکھنا ایک دن وہ پورے دل سے کر لے گا۔ آغا فارس نے اسے سمجھایا، مگر پھر بھی انہیں تکلیف ہوتی ہوگی نا۔ اس کی سوئی لفظ تکلیف پہ ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم اس کی تکلیف کو چھوڑو اور میری تکلیف کا سوچو۔ بہت بھوک لگ رہی ہے یار، جلدی سے منہ دھو کے آؤ، میں یہیں ویٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے حارث کی تکلیف پہ مٹی ڈالی۔ بس ابھی آئی۔ ایزل جلدی سے پلٹ گئی اور 1 منٹ بعد ہی واپس لوٹ آئی، دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ۔ اس دھلے دھلائے چہرے کو ایک بار پھر سے دھونے کا جی چاہ رہا ہے، کچھ لگاؤ نا اس پہ جسے میں صاف کروں۔ وہ ایزل کے بھیگے چہرے کو دیکھتے بولے، جس سے پانی ٹپک کر اس کی گردن سے سینے تک جا رہا تھا۔ ان کا دل ایک بار پھر سے بے ایمان ہوا۔ اپنے نہیں، مگر میں آپ کے چہرے پہ ضرور لگا دوں گی، وہ بھی یہ 2 ہاتھ۔ ایزل انہیں دونوں ہاتھ اٹھا کر دکھاتی بولی اور اپنا چہرہ تولیے سے پونچھنے لگی تاکہ ان کا دل قابو میں آئے۔ تم سے بے انتہا پیار کرتا ہوں ایزل، اس لیے تمہاری ہر بدتمیزی اور مار ہنس کر قبول کر لیتا ہوں۔ مجھے اپنی یہ بدتمیز بیوی بہت پسند ہے، وہ ایزل پہ میٹھا میٹھا طنز کر کے۔ ہاں، پتہ لگ گیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں بدتمیزی کرنا بند کروں۔ ایزل منہ پھلاتی بولی، آغا فارس ایسے ہی کرتے تھے، جب بھی وہ بدتمیزی کرتی اسے ڈانٹتے بالکل بھی نہیں تھے، نہ ہی ناراض ہوتے، بس میٹھا سا طنز کر دیتے اور وہ سمجھتی ہوئی کبھی تو چپ کر جاتی اور کبھی مزید بدتمیزی پہ اتر آتی۔ خوش قسمت ہو کہ میرا جیسا شوہر ملا جو تمہاری بدتمیزیوں پہ بھی مسکرا دیتا ہے اور تمہاری مار پہ بھی ہنس دیتا ہے، انہوں نے جتلا کر بتایا۔ خوش قسمت تو آپ خود کو کہیے کہ میری جیسی بیوی ملی جس کی زبان آپ کا نام لے لے کر نہیں تھکتی، وہ بھی جتلا کر بولی۔ کیونکہ میری بیوی کو لگتا ہے کہ میں اپنا نام بھول جاتا ہوں، شاید تبھی وہ میرے نام کا ورد کر کر کے مجھے یاد کرائے رکھتی ہے۔ اس احسان کا شکریہ میڈم، وہ اس کی بات کو مذاق میں لے کے۔ آپ کہیں میرے وجود کو نہ بھول جائیں، تبھی ہر لمحہ آپ کو پکار کی یاد دلاتی رہتی ہوں کہ میں بھی ہوں۔ وہ پھولے منہ کے ساتھ بولی اور ان کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکل آئے۔ مسٹر خود کو بھول سکتا ہے مگر اپنی مسز کو نہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، انہوں نے اپنے لفظوں پہ قدرے زور ڈالتے ہوئے کہا۔ اور مسز بھی خود کو بھول سکتی ہے مگر اپنے مسٹر کو نہیں، آپ بھی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔
وہ بھی انہی کے انداز میں بولتی ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے زیرنے اترنے لگی۔ آ گیا جورو کا غلام۔ آگا فارس کی آمد پہ وہ منہ میں بولا، مگر پھر دیکھا کہ جورو بھی ساتھ ہی تھی۔ سوری، مجھے لگا شاید تم ماننے میں گھنٹے سے کم وقت نہیں لوگی، تو میں نے اکیلے ہی کھانا شروع کر دیا۔ ویسے یہ کمال کہاں سے ہو گیا؟ صرف 15 منٹ میں تم واپس آ گئے۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو حارث ایزل سے کہنے کے بعد آغا فارس سے پوچھنے لگا، ایزل تم سے اپنے کھانے کی تعریفیں جو سننا چاہتی تھی، اسے لگا تم کھا پی کے چپ چاپ نکل نہ جاؤ، تبھی میرے پہلی بار بولنے پہ ہی چلی گئی۔ آغا فارس شرارت سے بولے، جبکہ ایزل خام خواہ شرمندہ ہوئی۔ یہ تو بس یوں ہی کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ویسے میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے کتنے الٹے سیدھے نام دیے ہیں مجھے۔ وہ اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی ناراضگی سے گویا ہوئی۔ میری پیاری بہن، مجھ سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں۔ دراصل بڑے عرصے بعد تمہارے شوہر کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آیا تھا تو جانے کیسے دیتا، وہ سب مذاق تھا۔ میں تو اسے چھیڑنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے شوہر نے الٹا مجھے ہی چھیڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایزل کو مناتا، آخر میں ترچھی نگاہ آغا فارس پہ ڈالتا بولا، تم جب بھی مجھ سے ملنے آؤ تو اپنی وہ دکھتی رگ پیچھے ہی چھوڑ کے آیا کرو، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے الفاظ چھیڑ بیٹھتے ہیں۔ قسم سے میرا بہت دل دکھتا ہے، مگر کیا کروں، کہہ رہا ہوں نا کہ بس نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے مجھ سے۔ وہ معصومیت سے بولے، نہ چاہتے ہوئے؟ میں تو جیسے جانتا ہی نہیں ہوں تمہیں۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ جان، کھانا شروع کرو۔ حارث اپنی پلیٹ پہ جھک گیا اور آغا فارس نے ایزل کو پلیٹ میں بریانی ڈال کے دی۔ اس گٹ پر کی لڑکی نے کیسے میرے دوست کو انگلیوں پہ نچا رکھا ہے، سارا دن اور رات اسے اپنی خدمتوں پہ ہی لگائے رکھتی ہے۔ خیر، دوست بھی بے شرم ہی ہے، ٹھیک کہتا ہوں میں، پورا جورو کا غلام ہے۔ وہ کھانا سرو کرتے آغا فارس کو دیکھ کر سوچنے لگا، کاش کہ میں بھی اپنے من پسند بیوی رکھتا اور اسے ایسے ہی پیار و فکر سے کھانا سرو کرتا اور اس کی جی حضوری کرتا۔ حارث کی سوچ نے ساتھ ہی پلٹا کھایا۔ ان دونوں کا پیار دیکھ کر وہ حسرت سے بولا، آغا فارس کو جورو کا غلام کہنے والا خود بھی جورو کا غلام بننے کی حسرت رکھتا تھا، مگر جورو بھی تو اپنی من پسند ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ حارث نے اپنے بٹوے سے 5000 کے 2 کڑکدار نوٹ نکال کر ایزل کی طرف بڑھائے تو اس نے پوچھا، نظر بھی آ رہا تھا پھر بھی پوچھ رہی تھی، یہ تمہارا انعام ہے ایزل، تمہارے اتنا بہترین کھانا بنانے کا چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے۔ کھانے کی تعریف بھی ہوئی اور انعام بھی حاضر تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے حارث بھائی، آپ آئے اور آپ نے تعریف کی، یہی کافی ہے میرے لیے۔ ایزل تکلف میں پڑی، لے لو ایزل، ایسے انعام روز روز نہیں ملتے، خاص کر ایسے لوگوں کی طرف سے۔ لے لو ایزل، ایسے انعام روز روز نہیں ملتے، خاص کر ایسے لوگوں کی طرف سے۔ آغا فارس نے ٹھوکا دیا تو ایزل نے نوٹ تھام لیا۔ تھینک یو حارث بھائی، اسے چہک بھری مسکراہٹ لیے شکریہ ادا کیا۔ ایسے انعامات کی تو خوشی ہی الگ ہوتی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب اس نے پہلی بار آغا فارس کے لیے کھانا بنایا تھا تو انہوں نے بھی 2 5000 کے نوٹ اسے تھمائے تھے اور پھر ایزل کی فرمائش پہ پورے کا پورا بٹوا ہی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ تمہارا ہوا۔ تب اس نے دعا کی تھی کہ کاش وہ خود کو بھی اس کے نام کر دیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہارا ہوا، اور اس کی دعا کی قبولیت کے بعد آج وہ اس کے تھے، صرف اس کے۔ تمہاری طرح کنجوس نہیں ہوں۔ ایزل کے شکریہ پہ مسکراتے ہوئے اس نے آغا فارس کی بات کا جواب دیا۔ کنجوس نہیں ہو تو کھانے سے قبل مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ میں کچھ لایا اس لیے نہیں کہ کھانا اگر اچھا نہ بنا ہوا تو وہ چیزیں واپس کیسے لے کے جاؤں گا، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کھانا اچھا بنا ہوا تو پیسے ہی دے دوں گا، ورنہ بچت۔ آغا فارس حارث کو خامخواہ پھنسا رہے تھے۔ کیا؟ ایزل کا حیرت سے منہ کھل گیا، جبکہ حارث نے جبڑے بھینچ کر آغا فارس کو دیکھا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے ایزل، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اس سے، انفیکٹ کھانا اچھا نہ بھی بنا ہوتا تو ابھی میں اپنی بہن کو اس کی محنت کا انعام ضرور دیتا۔ حارث جلدی سے وضاحت پیش کرنے لگا۔ سچ جھوٹ واضح کیا۔ آپ کتنے اچھے ہیں حارث بھائی، اور آغا آپ کیوں بلا وجہ تنگ کرتے ہیں انہیں؟ ایزل نے حارث کی سائڈ لی اور آغا فارس کو ڈپٹا۔ تم بھول گئے کہ ابھی جس کی حمایتی بن رہی ہو تھوڑی دیر پہلے یہ کیسے تمہیں الٹے سیدھے ناموں سے نواز رہا تھا؟ انہوں نے تیل چھڑک کر آگ لگانا چاہی، مگر آگ الٹا ان پہ ہی بھڑک اٹھی۔ کچھ کم تو آپ نے بھی نہیں نوازا مجھے، بلا اور ایٹم بم تک بنا دیا تھا۔ وہ کمر پہ ہاتھ ٹکاتی میدان میں اتر آئی تھی، جبکہ حارث سے جنگ دیکھنے کو ریلیکس ہو کے بیٹھ گیا۔ بلا تو تم ہو جو ہر وقت میرا خون چوستی رہتی ہو، وہ بڑبڑایا۔ بڑبڑ کیا کر رہے ہو؟ اونچا بولو ذرا، ہم بھی تو سنیں۔ اب باری حارث کی تھی آگ پہ تیل کا چھڑکاؤ کرنے کی، مگر آغا فارس اس کے چھڑکاؤ کو ضائع کرنے کی خاطر بول اٹھے، جان، میرا مطلب تھا کہ تم پوری حسین بلا ہو اور اپنے حسن کے جلوے مجھ پہ ڈھا کے میرے دل کا لہو بھڑکا دیتی ہو، اور تم جیسا بم بھی کوئی نہیں۔ اف، ایٹم بم ہو تم پوری کی پوری۔ وہ ایزل کے کان میں سرگوشی کرتے بولے تو ایزل شرماتی ہوئی سرخ پڑی، جبکہ حارث نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے سنا تو نہیں تھا کہ ایسا کیا کہا جو وہ شرما گئی، مگر اتنا جانتا تھا کہ آغا فارس اسے لڑائی ڈلوانے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بھی نہ آگا، وہ جھیمتی ہوئی بولی۔ میں بھی نہ کیا جان، انہوں نے اسے ٹوکا دیا۔ پورے کمینے ہیں، کاش تم یہ بول دو۔
حارث حسرت سے بڑبڑا کر رہ گیا کیونکہ ایزل اس کی سوچ کے برعکس بولی تھی. بہت سویٹ ہے. اور ہاں، سویٹ سے یاد آیا، میں سویٹ ڈش رکھنا تو بول ہی گئی. میں ابھی آتی ہوں. اس مینا کی بچی نے بھی یاد نہیں کروایا. ایزل ایک دم سے اپنے سر پہ ہاتھ مارتی اٹھ کھڑی ہوئی. ہاں تو خبیث کہیں گے، کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس کے جاتے ہی وہ حارث کی طرف ہوئے. میں تو چپ بیٹھا ہوں، یہ تمہارے کہے ہی الفاظ تھے جو تمہارے آگے آ رہے ہیں. حارث نے شانے اچکائے. میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوانے کا سوچتے ہوئے تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ انہوں نے لڑائی کا آغاز ہوتا دیکھ حارث کو مزے سے سیٹ ہو کے بیٹھتا دیکھ لیا تھا اور لڑائی کو وہیں روک دیا. وہ کیا کہتے ہیں، جس نے شرم کی اس کے پھوٹے کرم، اور میں اپنے کرم پھوڑنا نہیں چاہتا. وہ بنا کوئی اثر لیے بولا. بیٹا، تیرے کرم تو تب پھوٹیں گے جب تیری اولاد تیرے ناک میں ہر وقت دم کیے رکھے گی. پہلے ہی من پسند بیوی نہ ہونے کی وجہ سے نیم پاگل ہو رہا ہے، اولاد کے آنے پہ تو پورا پاگل ہو جائے گا. باتوں باتوں میں پھر سے وہی طنز چڑھا گیا. مجھ سے پہلے تمہاری اولاد آنے والی ہے میرے دوست، اپنا سوچ، کیونکہ ایک کے بجائے اب تجھے دو دو بچے سنبھالنے پڑیں گے. ایک نے تو ابھی سے ہی تجھے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے، دوسرا تو ناچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گا. حارث بھی پوری بدلے اتارنے میں شیر تھا. میں تو 10 بھی خوشی خوشی سنبھالوں، آخر کو میری من پسند بیوی جو ہے. میں 10 کی لائن بھی خوشی خوشی لگا دوں، مگر تم نہ جانے ایک کے لیے کیسے دل مارا ہوگا تم نے. آپ بیچارہ میرا مجبور دوست، وہ افسوس سے بولے، مگر محض مصنوعی افسوس. تجھے پتا ہے، کبھی کبھی تو دکھتی رگ کے ساتھ ساتھ باقی رگوں کو بھی چھیڑ دیتا ہے. وہ شکوہ بھرے لہجے میں گویا ہوا. اور تجھے پتا ہے اب ایزل مجھ سے کیا کہہ رہی تھی کہ کاش حارث بھائی کے ساتھ انم آپی بیٹھی ہوتی تو یہ ٹیبل کتنی پرفیکٹ لگتی، یہ ہمارا فیملی ڈنر ہوتا. آگا فارس بھی سنجیدہ ہوئے. میں نے تو اب ایسی حسرتیں پالنا بھی چھوڑ دیا. روز شہزین کے ساتھ ڈنر کرتا ہوں اور دل کو اس کے ساتھ پہ راضی رکھتا ہوں. وہ زردگی سے بولا. میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں حارث. آگا فارس نے آگے ہو کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا. اور میں تم دونوں کو. وہ ہاتھ میں باؤ لیے اندر آتی ایزل اور پھر آگا فارس کو دیکھتے بولا. جس کا تم جیسا دوست ہو وہ خوش کیسے نہیں ہوگا؟ وہ محبت پاش نگاہوں سے حارث کو دیکھتے بولے. یہ سچ تھا کہ اپنے دوست کے لیے ان کا دل دکھتا تھا. وہ تو بس من پسند بیوی نہ ہونے والی بات دانستہ کرتے تھے تاکہ اس کا غم جاتا رہے. یہ بات کر کر کے وہ اسے پختہ کر دینا چاہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب اس بات پہ اسے پہلے سے دکھ بالکل نہ ہوگا. اور جس کا تم جیسا شوہر ہو وہ بھی خوش قسمت کیسے نہیں ہوگی، بلکہ جورو کا غلام کہنا زیادہ بہتر ہوگا. وہ پہلی بات سچ جبکہ دوسری مذاق میں ہرگز نہیں بولا تھا، کیونکہ دوسری بات بھی سچ ہی تھی. آپ دونوں پھر سے شروع ہو گئے. ایزل انہیں پھر سے چونچے لڑاتا دیکھ بولی. شروعات تمہارا شوہر کرتا ہے. حارث نے آگا فارس کی طرف اشارہ کیا. نہیں، شروعات ہمیشہ تمہارا بھائی کرتا ہے. جبکہ آگا فارس نے حارث کی طرف اشارہ کیا. اوفو، چپ کر جائیں آپ دونوں اور بتائیں کہ فروٹ رائفل کی شروعات کون کرے گا؟ ایزل جھنجھلا کر دونوں کو چپ کرواتی پوچھنے لگی. میری بیگم تو پہلے مجھے ہی سرو کرے گی. آگا فارس بولے. تم اپنے شوہر کو اپنے بھائی پہ ترجیح دو گی؟ جبکہ حارث نے شکوہ کیا. جان پہلے مجھے. آگا فارس حارث کے شکوے کو نظر انداز کرتے بولے. نو ایزل، پہلے مجھے. حارث بھی برجستگی سے بولا، جبکہ ایزل کبھی دائیں تو کبھی بائیں دیکھنے لگی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر چلا کے بولی. اف، چپ کر جائیں آپ دونوں، نہ آپ کو اور نہ ہی آپ کو. ایزل کسی کو سرو نہیں کرے گی، جسے کھانا ہے خود لے کر کھا لے، میں جا رہی ہوں. وہ ٹکا سا جواب دیتی انہیں حیران چھوڑتی ڈائننگ ہال سے نکل گئی. میرا خیال ہے ہم خود ہی ایک دوسرے کو سرو کر لیتے ہیں. آگا فارس نے مشورہ دیا. یہ ٹھیک رہے گا، مگر پہلے کون سرو کرے گا؟ حارث نے پوچھا تو آگا فارس کا کہکا چھوٹ گیا. وہ پڑے ہیں چمچ، ایک مجھے دو اور ایک خود پکڑو اور اسی کے اندر شروع ہو جاؤ. آگا فارس نے مسئلے کا حل نکالا. ہاں، مگر چمچ تمہارے زیادہ قریب ہے. حارث نے پھر سے مسئلہ کھڑا کرنا چاہا. میرا خیال ہے ٹرائفل سے معذرت ہی کر لیتے ہیں. آگا فارس نے انکار کی صورت میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ٹرائفل کو انکار کیا. یہ ٹرائفل میری بہن نے بنایا ہے، میں تو کھاؤں گا. حارث نے ٹرائفل کی بجائے معذرت سے انکار کیا اور باؤل اپنی طرف کھسکایا. ایسے تو پھر میرا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ یہ میری بیگم جان نے بنایا. آگا فارس نے باؤل اپنی طرف کھینچا. اب باؤل کبھی آگے تو کبھی پیچھے. ٹرائفل کی ساری سجاوٹ کا بیڑا گرک ہو چکا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تب ایک آواز آئی اور دونوں نے ایک جھٹکے سے باؤل کو چھوڑا. کچھ نہیں جان، ہم تو بس ٹرائفل سے کھیل رہے تھے. حیران کھڑی ایزل کو جواب آگا فارس نے دیا. میں ٹرائفل آپ کو کھانے کے لیے دے کر گئی تھی، نہ کہ کھیلنے کے لیے. وہ ابھی بھی وہی تاثرات لیے کھڑی تھی. اب تو میں کیا بتاؤں کہ کھانے کے لیے تو جنگ ہو رہی تھی. وہ منہ ہی منہ میں بدبدایا. اس سے چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیا لے کر آئی ہو؟ حارث نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا. یہ بھی ٹرائفل ہی ہے، آپ دونوں کو شکوہ نہ رہ جائے میرے سرو کرنے کا، تبھی لے آئی. یہ پڑا ہے، اب آپ دونوں باری باری اٹھائیں یا ایک ساتھ، آپ کی مرضی، مگر پلیز اس کا بھی اس کے والا حال مت کیجیے گا. اس نے ٹرائفل کی ٹھوس ہوئی سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے کہا اور پلٹ کی، جبکہ دونوں نے اپنے سامنے ٹیبل کے وسط میں پڑی 2 کٹوریوں کو دیکھا. مانتے ہو نا پھر میری بیوی کی عقل مندی کو؟ اب اٹھاؤ اپنی کٹوری اور ٹھونسو. اب پہلے سرو کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بچا تھا. میں بھی سوچ رہا تھا کہ اپنے کم عقل والے الفاظ واپس لے لوں، مگر تمہاری عقل مند بیوی نے ایک میں زیادہ اور ایک میں کم سرو کیا ہے.
اب میں کون سا اٹھاؤں؟ اس پہ بھی لگتا ہے بحث چھڑے گی۔ وہ سر جھکا کر دونوں کٹوریوں کے اندر کا مواد ماپتا بولا، اب فضول میں سے لٹکایا تو یہ دونوں کٹوریاں اٹھا کے تمہارے سر پہ دے ماروں گا۔ یہ والی جو تمہارے سامنے ہے اٹھاؤ اسے، یہ زیادہ والی تمہاری ہے، میں میٹھا کم کھاتا ہوں اس لیے ایزل نے مجھے کم والی دی ہے۔ آغا فارس کے سامنے کم والی جبکہ حارث کے آگے زیادہ والی تھی۔ وہ تو نہ سمجھا مگر آغا فارس سمجھ گیا۔ اب خبردار جو میری اتنی سمجھدار بیوی کو کم عقل کہا تھا۔ انہوں نے خبردار کیا۔ اس خوش ذائقہ ٹریفل کے بعد سے تو میری توبہ۔ حارث نے توبہ کی اور چمچ بھر بھر کے کھانے لگا۔ پیٹ بھر کے نمکین کھانے کے بعد بھی اس کی میٹھے کی بھوک باقی تھی۔ دونوں بہنوں کے ہاتھ کے کھانے میں بہت فرق تھا مگر وہ کسی ایک کو زیادہ یا کم ریٹ نہ کر پایا۔ دونوں نے ہی لاجواب ڈنر کرایا تھا اسے۔ آگا آپ نے بتایا نہیں کہ آج آپ کا موڈ کیوں آف تھا؟ آفس میں ایسا کیا ہوا ہے؟ رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو ایزل ان کے سینے پہ سر رکھتی پوچھنے لگی۔ مذاق اور نوک جھوک اپنی جگہ مگر وہ آج گھر پریشان لوٹے تھے۔ اس سوچ کو لیے وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک کلائنٹ ہاتھ سے نکل گیا، انہوں نے سرسری سا بتایا۔ کیا آپ کو نقصان پہنچا؟ اس نے ان کے پیٹ کی طرف اپنا بازو حائل کیا۔ بات نقصان کی نہیں ہے ایزل، بات کمٹمنٹ کی ہے۔ اس بندے نے مجھے زبان دی تھی کہ وہ میری آفر پہ راضی نامہ دے کے بعد میں باقاعدہ معاہدہ طے کرے گا۔ زبان معاہدے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے مگر اس نے اپنی کمٹمنٹ کو غیر اہم جانتے ہوئے میری آفر پہ لات مار کے کسی اور کی آفر ایکسیپٹ کر لی۔ مجھے اس حرکت پہ غصہ ہے۔ بہرحال دکھ بالکل نہیں ہے کیونکہ ایسے نان پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں کام کرنا پسند بھی نہیں کرتا۔ بزنس میں یہ سب چلتا رہتا ہے، تم پریشان مت ہونا۔ انہوں نے ایزل کو فکر مند ہونے سے منع کیا۔ آگا میرا بزنس وومن بننے کا خواب تو بس خواب ہی رہ گیا۔ میں بھی آپ کی طرح بننا چاہتی تھی، بابا کا بزنس جوائن کرنا چاہتی تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی تھی، کچھ کر کے دکھانا چاہتی تھی۔ وہ حسرت سے بولی، آج کتنے عرصے بعد اس نے اپنا یہ دکھ باہر نکالا تھا۔ ابھی تو تم یہ کر کے دکھاؤ کہ جونیئر فارس کو اس دنیا میں لے آؤ، پھر اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایزل تمہیں کیا لگتا ہے میں روز 9 سے 11 جھک مارنے بیٹھتا ہوں؟ میں نے تمہاری پڑھائی آخر کس لیے کنٹینیو کروائی ہے؟ یہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی خواب ہے اور اسے حقیقت ہم دونوں مل کے بنائیں گے۔ مامو جان کا نہیں بلکہ تم اپنے شوہر کا بزنس جوائن کرو گی، تم میری کمپنی کی کوئین ہوگی۔ وہ جو تاج تم لائی تھی نا لاسٹ ٹائم خرید کے، وہی پہن کے روز اپنے کنگ کے ساتھ آفس جایا کرنا۔ آخری بات وہ مذاق میں بولے تو ایزل ہنس پڑی۔ یعنی گھر کے ساتھ ساتھ آفس کی کوئین بھی میں ہی ہوں گی، وہ چہک کر بولی۔ اور میرے دل کو بھول گئی کیا؟ انہوں نے بناوٹی شکوہ کیا۔ اس دل کی کوئین تو میں بچپن سے ہی ہوں، وہ جھلا کر بولی۔ اس کنگ اور کوئین کا ایک چھوٹا سا پرنس بھی آ جائے تو اس محل کا تخت مکمل سج جائے۔ وہ پھر سے بچی کی بات شروع کر کے، ویسے ہم اپنے پرنس کا نام کیا رکھیں گے؟ کچھ سوچا تم نے؟ اوہو آگا، جب دیکھو یہی باتیں شروع کر رکھی ہوتی ہیں آپ نے۔ کوئی نام نہیں سوچا میں نے، آپ چپ کر کے سو جائیں کیونکہ مجھے بھی اب نیند آنے لگی ہے۔ ایزل جھیمتی ہوئی ان کے سینے میں منہ چھپانے کی صحیح کرنے لگی۔ خوب سمجھتا ہوں میں تمہیں، نام تو تم نے سوچ رکھا ہے، وہ بھی بہت پیارا اور یونیک سا۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی تم بتانا نہیں چاہ رہی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں بھی جان کے ہی دم لوں گا۔ ابھی واقعی سو جاؤ، کافی کام کیا تم نے، سو بہت تھک گئی ہوگی نا تم آج۔ اس نے آج 3 گھنٹے کوکنگ کی اور وہی ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس نے بہت کام کیا ہے۔ ہاں بہت تھک گئی آج تو آپ سے لڑ کے، وہ سنجیدگی بھری شرارت سے بولی۔ یاد آیا لڑائی کے دوران پیار کرنے کی بات بھی تو ہوئی تھی، رات ہو گئی ہے، کیا خیال ہے پھر؟ رات میں بہت پیار کروں گا، یہ بات یاد آئی تو وہ اس سے ڈبل شرارت لیے بولے۔ آگا نو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ورنہ میں اٹھ کے چلی جاؤں گی۔ اس نے دھمکی لگائی۔ کہاں جا کے چھپاؤ گی اپنا آپ؟ کہاں تک بچو گی مجھ سے؟ میرے حصار سے نکلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، یقین نہیں آتا تو دیکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا آپ اس پہ حاوی کر لیا۔ آگا چھوڑ دے، مجھے سونا ہے۔ آگا چھوڑ دے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ آگا کبھی تو سکون سے سونے دیا کریں۔ وہ سونے کی دہائیاں دیتی رہ گئی جبکہ وہ اپنے پیار کی بارش میں اسے بھگوتے چلے گئے۔ جاری ہے۔